کا जो हमारा काम है, हमने कल वर्किंग इस पे शुरू कर दी थी, हम आज उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड्स जो है वो आज शेयर करनी है आपके साथ। तो लेट मी सी द स्लाइड्स फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले स्लाइड्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ साथ। तो ये रही स्लाइड्स। तो स्लाइड्स आपके सामने आ गई। तो ये जनाब हमारी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको मैंने सीरियल नंबर अलॉट किया है, लेक्चर को 38 किया है। अब इसमें ये है कि ये मैंने अब इसमें नहीं देखा, पहले मैं इसको आपके एतबार से कर रहा था, लेकिन बास टॉपिक 1 आवर से ज़्यादा ले जाते हैं। तो मैं सीरियल नंबर इसलिए अलॉट कर देता हूँ कि जब मैं ये स्लाइड्स अपलोड करता हूँ उस वक्त आप बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, कि मैं कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सवाल है इस टॉपिक का, इस टॉपिक को नेम हम देते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम्स। देखिए, बात यह है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं या रन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा जो काम है या हमारी जो एक्टिविटी है हम उससे डिट्रैक ना हो। इस मकसद के लिए हमने अपने ऊपर भी कुछ कंट्रोल रखे होते हैं और सिस्टम्स के ऊपर भी कुछ कंट्रोल लगाए होते हैं। इसका पर्पस ऑब्वियसली ये होता है, या इसका मकसद यकीनी तौर पे ये होता है कि जहाँ पे भी कोई ऐसा मामला हो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाए और हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखते हो, आप बाइक चलाते हो तो आपको बाइक का जो मेन व्हील होता है जिसमें फोर्स होती है, बैक व्हील आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक तो हॉरिजॉन्टली स्क्रू लगा होता है, लेकिन एक उसके ऊपर चेक नट लगा होता है कि ये चेन से स्लिप होके बाहर ना चला जाए, तो डबल चेक लगा होता है। तो जो चीज़, इसी तरह आपका जो फैन है उसके साथ ना सिर्फ एक जो बोल्ट से सिखाया जाता है, उसके अंदर एक कॉटर पिन लगाई जाती है, कहीं ऐसा ना हो पंखा खुल के किसी पे गिर जाए। तो जहाँ रिस्क होता है वहाँ कंट्रोल ज़्यादा लगाया जाता है। इसी तरह ऑफिशियल मैटर्स में, इसी तरह हमारे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स में भी यही चीज़ आती है कि अगर कोई फैक्टर रिस्क वाला है तो उसके ऊपर एक कंट्रोल लाजमी लगाएं, ताकि अगर कोई वायलेशन हो, कोई मसला हो तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब टॉपिक का जो कोर्स आउटलाइन में जिक्र आता है वो आता है आपका, यानी आपकी कोर्स आउटलाइन के 3 हिस्से हैं, ए, बी, सी। ए कवर कर लिया था पूरा। बी के अंदर पहले मैंने जो 5, 6, 7 टॉपिक थे ये पहले करा दिया आपको, जिसके अंदर नेगोशिएशंस थी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट था, फिर उसके अलावा कम्युनिकेशन थी, ये कर लिया था। 4th टॉपिक वाला ऊपर लेफ्ट रह गया था या छोड़ दिया था, जिसके अंदर जिक्र आया था कंट्रोल्स का। तो ये जो है यहाँ पर थ्योरीज ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इस टॉपिक से ये आपकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। अब हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कंट्रोल के मीनिंग क्या है, व्हाट इज कंट्रोल, मीनिंग इसके क्या है, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से हैं, और इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, और इसकी थ्योरी में 6 A's थ्योरी है, इसको डिस्कस करेंगे और इस तरह हम लेके इसको आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि व्हाट इज ए कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक है, हम कंट्रोल को कहते हैं कि एक हमारा ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि हमारा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। यानी हमने जो अपनी मंजिल फिक्स की है या अपना गोल जो प्लान किया है, हम उसी के ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि कंट्रोल इज अ प्राइमरी टास्क, कंट्रोल एक प्राइमरी टास्क है, एंड इस प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, और ये एक प्रोसेस है इंश्योर करने का, दैट ऑपरेशंस प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्लान, के ऑपरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहे हैं। हम इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द
कंट्रोल्स। तो ये हमारा कंट्रोल की डेफिनेशन है। ये कंट्रोल इंश्योर करते हैं कि हम तीनों में से किसी भी चीज़ को वायलेट ना करें, ना रूल्स को, ना पॉलिसीज को, ना प्रोसीजर को। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स वो हैं जो सबसे स्ट्रिक्ट है। जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं। लॉज किसके मुतालिक है? कुछ टैक्स लॉज हैं, कुछ लेबर लॉज हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए कि एक लेबर लॉ है कि किसी भी वर्कर को 16,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। हमने मुआहदे में अंदर लिखा हुआ है 15,000, तो हम लॉ को वायलेट कर रहे हैं। तो कंट्रोल इसलिए कि फौरन आइडेंटिफाई करें कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट पहली चीज है, रूल्स, यानी लॉज का कोई वायलेशन ना हो। अगर हो तो फौरन हमें पता चले कि हमसे ये गलती हुई है और हम उसको रेक्टिफाई कर लें। ऐसा ना हो कि हमारे कोई लीगल एक्शन बन जाए। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं कि हमें किस तरह की वर्किंग इन्वायरमेंट बनानी है, और फर्ज कीजिए कि इस तरह की इन्वायरमेंट हम नहीं बनाते तो हमारे ऊपर कोई लॉ या रूल अप्लाई हो जाए तो बेहतर है हमें रिपोर्ट मिल जाए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई इन्वायरमेंटल लॉ है और हम उस इन्वायरमेंटल लॉ की कोई जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हमें कुछ खबर आ जाए ताकि हम उसको ठीक करें। दूसरी है पॉलिसीज। पॉलिसीज जो है वो मैनेजमेंट डेवलप करके देती है कि किसी काम को करने की पॉलिसी क्या है। मैं इस पर स्टूडेंट्स को ऐसी मिसाल देता हूँ जो उनकी फील्ड से मुतल्लिका है कि मेरे पास डिस्काउंट की एप्लीकेशन आती है कि फ़ी डिस्काउंट कर दें। मैं अपनी मर्जी से डिस्काउंट नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे पॉलिसी बना के दी जाएगी। एक बच्चा ऑर्फन है, इसकी कितनी फ़ी एग्जाम्प्ट कर सकता हूँ। एक बच्चे की जो इनकम वालिद की कम है, मैं कितनी एग्जाम्प्ट कर सकता हूँ। कहते जी ऑर्फन की 50% तक कर सकते हो, और जो बच्चा गरीब है आपको पता चल जाता है कि उसकी एक्सपेंडिचर स्टाइल से, तो 25% उसकी कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी है। मैं आप किसी आम बच्चे की जो ऑर्फन नहीं है उसकी उठा के फी 50% ऑफ कर देता हूँ तो पॉलिसी की वायलेशन हो जाएगी। तो ये पॉलिसी बना के दी जाती है डिसीजन लेने के लिए, ताकि सब लोग डिसीजन एक ही पॉलिसी के तहत लें, तो हर एक का डिसीजन जो है सेम होगा, एक जैसा होगा। रूल जो है वो गवर्नमेंट बना के देती है आमतौर पर, या आपकी लोकल गवर्नमेंट या जो भी। प्रोसीजर जो है वो काम करने का तरीका है। मिसाल के तौर पे आज भी आप टेलीफोन लगवाना चाहते हैं घर में या गैस लगवाना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है कि पहले गैस का एक फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ से, वेबसाइट से। फिर उसके साथ आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। आपके घर की ऑनरशिप किसकी है, ठीक है जी। उसके साथ कुछ स्टैम्प पेपर हो सकता है जिस पे लिखा हो कि मैं बिल टाइम पे जमा कराऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है हमें ये समझ आया कि इंटरनल कंट्रोल का एक मकसद ये है, एक तो ये कि हम जहाँ डी ट्रैक हो हमें बताएं, और दूसरी बात ये है कि रूल्स, पॉलिसीज और वायल जो प्रोसीजर हैं हम उनको फॉलो करें, और अगर कहीं वायलेट होता है तो फौरी तौर पे हमें पता चले कहाँ हमने इसको वायलेट किया है, ताकि हम उसका जो है वो हल निकाल सकें। तो ये है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स। अब इंटरनल कंट्रोल के जो एक्सटेंडेड मीनिंग है वो ये है कि देखिए हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके अंदर हम तमाम ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करें टाइमली। हम अपना रिकॉर्ड जो है वो हर वक्त अपडेट करते रहें। ठीक है जी, क्या खरीदा, क्या बेचा, व्हाट वी आर बाइंग, व्हाट वी आर सेलिंग, किस तरह से एक्टिविटी चल रही है, कितनी प्रोडक्शन हुई, ताकि हमारा हर वक्त जो है वो रिलायबल किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट की जा सके। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो ताकि हमारा एक निज़ाम ऐसा बना। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, यानी एक ऐसा निज़ाम जो बताए कि हम कोई मटेरियल वेस्ट ना कर रहे हो, टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, इसी तरह कोई और एक्टिविटी ऐसी हो रही हो जिससे हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हो, तो ऐसा कुछ भी हमें नज़र ना आए। तो मकसद ये है कि रिपोर्टिंग हर वक्त जो है वो टाइमली होती रहे, रिपोर्टिंग अच्छी होती रहे। उसके साथ साथ एक इफेक्टिव किस्म का जो है वो ऑपरेशन कंट्रोल हो, ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, तो आप अपने रिसोर्सेज को, स्कैर्स रिसोर्सेज को बचा सकें वेस्ट होने से। उसके साथ साथ ये भी है कि
compliance with application laws and regulation کا جو compliance ہے وہ لازمی ہوتا رہے. ہمارا کوئی بھی ہم لیگل رول جو ہے گورنمنٹ کا وائلیٹ نہ کر دیں جس سے ہماری اینٹی یا ہماری آرگنائزیشن کسی وقت کسی سیریس قسم کے چیک اینڈ بیلنس پہ پھنس جائے. تو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. تو اس مقصد کے لیے ہم نے انٹرنل کنٹرول لگائے ہوئے, ٹرانزیکشن ہو, ریکارڈنگ ہو, پروڈکشن ہو, یہ ٹائم پہ ہو اور رپورٹڈ ہو تاکہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام اتنا اچھا ہو, نہ ویسٹ آف ٹائم ہو, نہ ویسٹ آف میٹیریل ہو, اور آپ اسکیرس ریسورسز کو بچا سکیں. اور اگر کوئی گورنمنٹ کے بنے رول کو آپ وائلیٹ کریں تو فوری طور پہ پتہ چلے تاکہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے وسائل جو ہیں وہ ضائع نہ ہو. لیکن ایک اور جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کے اندر اسی طرح اس کو اس طرح ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انشور کریں, پرموٹ کریں آرڈرلی اینڈ ایفیشینٹ کنڈکٹ آف بزنس. تو بات تو کم و بیش ہوئی ہے جو ہم پڑھ گئے ہیں کہ کاروبار یا بزنس یا آرگنائزیشن جو آپ چلا رہے ہیں وہ ایک منظم طریقے سے چلائیں, اس کے اندر ایفیشینٹ کنڈکٹ آف بزنس ہو تاکہ آپ جو ہیں وہ کیپ دا بزنس آن دا کورس آن کورس یعنی راستے پہ رہے, اینڈ ہیلپ اٹ ٹو چینج سیفلی. اگر کوئی راستہ بدلنا بھی ہے تو سیفلی ہم اس کو ہیلپ کریں کہ وہ اس کو چینج کر سکے. اب اس کے اندر دو باتیں لکھی گئی ہیں کہ کنٹرول سسٹم دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو اوپر والا سینٹنس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے اسے انہانس کیا جائے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکے. اور اس آبجیکٹو کے حوالے سے دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آرڈرلی اینڈ ایفیشینٹ کنڈکشن آف بزنس ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ کیپ دا بزنس آن دا کورس اینڈ ہیلپ اٹ ٹو چینج سیفلی. اب یہاں دو طرح کے کنٹرولز ہیں. ایک وہی کنٹرولز ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ ہمارے جو پروسیجرز ہیں وہ پراپر وے میں کام کریں, پروسیجرز ہیں پراپر وے میں کام کریں, جیسے کہ آتھورائزیشن ہے, ریکونسیلیشن ہے, اور اس کے ساتھ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, تو یہ پراپر وے میں کی جائے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تینوں جو کنٹرول پروسیجر ہیں کیا ہیں, سیگریگیشن آف ڈیوٹی, آتھورائزیشن, ریکونسیلیشن. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم تو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز لکھا گیا ہے. پروسیجر میں بتا چکا ہوں پہلے, کام کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو اگر ترتیب سے لکھا جائے تو اسے ہم پروسیجر کہتے ہیں. کام کرنے کے جو سٹیپس ہیں انہیں ترتیب سے لکھا جائے تو ہم اسے پروسیجر کا نام دیتے ہیں. اب وہ پروسیجر کس سینس میں ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک مجرم کو اریسٹ کرنا, تو میں اریسٹ کرنے کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں, تو آپ کہیں گے اس کا پروسیجر بھی بتا دیں. پروسیجر یہ ہے کہ جب اس کو پکڑنے جائیں گے, جیپ ہوگی, پھر 4 بندے لے کے جائیں گے, کوئی ویپن لیں گے, پھر وہاں جا کے پہلے پتہ کریں گے وہ کہاں رہتا ہے, پھر ایک طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے کہ اسے کس طرح سے آپ نے اریسٹ کرنا ہے. تو ہم اس کو پروسیجر کہہ سکتے ہیں, کام کرنے کے سٹیپس. یہ سٹیپس جو ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا ایک پروسیجر بنایا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمیں ایک گھر میں گیس بھی لگوانی ہے تو اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اس کے ساتھ گھر کی رجسٹری لگانی ہے, اونرشپ ڈاکومنٹ لگانا ہے, گھر کا میپ لگانا ہے, ایک سٹیمپ پیپر لگانا ہے, پھر فائل جا کے جمع کرا کے آنی ہے. تو یہ اس کا پروسیجر ہے, سٹیپس ہیں اس کے. تو سٹیپس کی جو سیکوینس ہے اس کو ہم پروسیجر کہتے ہیں. کون سا سٹیپ پہلے آئے گا, کون سا سٹیپ بعد میں آئے گا. لیکن اس کے اندر جو 3 باتیں لکھی ہیں, ایک ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, دوسری ہے آتھورائزیشن, اور تیسری ہے آپ کی ریکونسیلیشن. دیکھیے جہاں تک سوال ہے, میں ذرا یہ سلائیڈ ابھی وقتی طور پہ لکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, بعد میں مٹا دوں گا اس میں جو لکھوں گا. سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے. دیکھیے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ جگہ یا ہر وہ کام جس کے اندر کوئی چانس ہے کہ کوئی فراڈ ہو جائے گا یا کوئی ایسا کریٹیکل معاملہ ہے جس کے گڑبڑ ہو جانے سے ہماری آرگنائزیشن کا بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے, یعنی
ہائی رسک ٹرانزیکشن ہے یا ہائی رسک جو ہے وہ ورک ہے یا ہائی رسک ایکٹیویٹی ہے. تو ایسی ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹی کو مختلف حصوں میں توڑ دیا جاتا ہے, یعنی ایکٹیویٹی کے پارٹ کر دیے جاتے ہیں, اے پارٹ, بی پارٹ, سی پارٹ. جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم پرچیز کی بات کرتے ہیں, کہ ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پرچیز کے اندر کچھ فائنینشیل انٹرسٹ انوالو ہو سکتا ہے. تو ہم ایک رول بنا دیتے ہیں کہ پرچیز کے معاملے میں آرڈر کوئی اور ایشو کرے گا, آرڈر مسٹر اے ایشو کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور جو اس کا ریکارڈ ہے اور پیمنٹ اسکیجول ہے یا پیمنٹ ریکارڈ ہے, یہ کوئی اور ہولڈ کرے گا, وہ بھی کرے گا, اور چیز کسٹڈی میں کسی اور کی جائے گی, کسٹڈی میں کسی اور کی جائے گی, یعنی اس چیز کو ریسیو کوئی اور کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے تین باتیں آپ نے الگ الگ کر دی. اگر یہ پرچیز کا معاملہ ہے تو آپ نے تین باتیں الگ الگ کر دی. حالانکہ پرچیز ایک ایکٹیویٹی ہے لیکن آپ نے اس کو سیگریگیٹ کر دیا تاکہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ شفاف ہو جائے. تو آرڈر دینے والا اتھارٹی ہے تو آپ نے اتھارٹی الگ کر دی, چیز وصول کرنے والا کسٹڈین ہے, کسٹڈی الگ کر دی, اور ریکارڈ جو ہے پیمنٹس کا اور سارا وہ آپ نے اکاؤنٹنٹ کو دے دیا. اب اس کے سیگریگیٹ کرنے کا آپ کے نزدیک کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرچیز کا معاملہ تھا اور ہم نے ڈیوٹی سیگریگیٹ کر دی مختلف لوگوں میں, ہمیں کیا فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ تو میں دیکھتا ہوں آپ کیا کمنٹس دیتے ہیں. کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنا تھا اور وہ جو پروڈکٹ پرچیز کرنا تھا وہ کام ہم نے مختلف لوگوں کے ذمے لگا دیا, ٹکڑوں میں بانٹ دیا, سیگریگیٹ کر دیا. یہ سیگریگیٹ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جی شاباش بچوں. کوئی آئیڈیا دے دیجئے. ایک بچے نے کہا اسپیشلائزیشن ہو جائے گی, دوسرا کہتا ہے کہ ایزیلی ڈو دا اوور پارٹ آف ورک ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اریبہ کہہ رہی ہیں اور آمنہ صداقت کہہ رہی ہیں اسپیشلائزیشن ہو جائے گی. شیخ عثمان کہہ رہا ہے کہ یہ کام ایزیلی ہو جائے گا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں بالکل اس کے سائیڈ معاملات ہیں, اس کے بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے, انڈائریکٹ بینیفٹ ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فراڈ کا عنصر ختم ہو جائے گا, اس میں فراڈ کا عنصر ختم ہو جائے گا, اس میں ایرر کے چانسز کم ہو جائیں گے. کیوں؟ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے جس نے آرڈر دیا ہے, لیکن یہ چانسز کم ہے کہ اکاؤنٹنٹ بھی ڈس آنیسٹ ہو جائے گا اور جو اسٹور کیپر ہے جس نے وہ چیز ریسیو کی ہے وہ بھی جو ہے وہ چور ہو جائے گا. ایک کا چور ہونا ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, یعنی وہ ایک 1% might be dishonest but all of three are dishonest. It is not possible. So that is why ہم نے بہت بڑے رسک کو انشور کر لیا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 3 بندے یہ نہیں کر سکتے. اگر فرض کیجئے کہ ایک بندہ بددیانت ہے, وہ آرڈر دے رہا ہے, تو اکاؤنٹنٹ بول پڑے گا نہیں جناب یہ بل آیا تھا, یہ پیمنٹ بنتی ہے, اور یا پھر جو اسٹور کیپر ہے وہ بول پڑے گا کہ یہ چیز یہ ریسیو نہیں ہوئی, ہمیں تو یہ چیز ریسیو ہوئی ہے. اب تینوں میں سے ایک بھی اگر بول پڑا تو الٹیمیٹلی اگر یہ فراڈ ہوا تو ہمارا کنٹرول فوری طور پہ جائے گا اور اسے گردن سے دبوچ لے گا. تو یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ جانتے نا کہ پرچیز میں آرڈر جو ہے وہ اور دینے والا ہوتا ہے, پرچیز مینیجر ہوتا ہے, لیکن جو چیز آتی ہے وہ اسٹور کیپر کے پاس جاتی ہے, وہ پرچیز مینیجر کے پاس نہیں جاتی, وہ اسٹور کے پاس جاتی ہے. اور جو پیمنٹ ہے وہ پھر اکاؤنٹس کی طرف سے اپروو ہوتا ہے اور وہاں سے جاتی ہے. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کیا خیال ہے بچوں, اب یہ کلیئر ہے؟ ہاں, اٹ ول لوئر دا رسک آف فراڈ. بالکل ملک عبداللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے رسک
تو یہ ہے परचेज का मामला. اور اگر یہ सेल का मामला होता تو तब भी हम यही करते. सेल का मामला भी क्रूशियल है, उसमें भी फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें भी हम यही करते हैं. जो ऑर्डर अप्रूव करेगा सेल्स मैनेजर वो अलहदा होगा, ठीक है, जो ऑर्डर अप्रूव करेगा. और दूसरी तरफ जो इस प्रोडक्ट को डिस्पैच करेगा, अगेन डिस्पैच कौन करेगा? स्टोर कीपर. तो जो इस मामले को डिस्पैच करेगा वो अलग होगा, ठीक है, और जो इसका पेमेंट वसूल करेगा वो बंदा अलहदा होगा. तो पेमेंट एंड रिकॉर्ड और बंदे के पास होगा. अब आप कहेंगे ये कौन कौन इंडिविजुअल्स होंगे? मैं जरा इंक चेंज कर लूं, फिर आपको बताता हूँ कि आम प्रैक्टिस में ये होता है कि सेल्स मैनेजर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बिल अप्रूव करता है, तो ये से ऑर्डर अप्रूव करता है, तो ये अथॉरिटी हो गया, ये अथॉरिटी हो गया. और डिस्पैच आम तौर पे स्टोर कीपर ही करता है, तो ये स्टोर कीपर हो गया. तो ये कस्टडी हो गई ना जी, कस्टडी हो गई, कस्टडी जिसने भेजा है, कस्टडी में जिसके प्रोडक्ट, और ये रिकॉर्ड हो गया जो कि आपका अकाउंटेंट है. इस तरह ये भी 3 हिस्सों में हमने बांट दिया. सेल है या परचेज हमने 2 हिस्सों में बांट दिया. इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी. तो पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्लियर है आपको जी. जी आमना बेटी, मलिक अब्दुल्ला, अरीबा, आमना, सदाकत, जी बच्चों बात समझ आ रही है? हाँ जी क्लियर हो गया. तो ये पता लगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होती है, इसका मतलब क्या है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमें समझ आ गई, गुड हो गया जी. अब दूसरा जो मामला था वहां पे हमने देखा था, दूसरा जो टर्म थी, तो ये जो टर्म थी ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. अब दूसरी जो टर्म थी वहां पे वो थी ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, इससे भी बहुत ज्यादा चीजों को जो है हम कंट्रोल कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे देखिए, ऑथराइजेशन की जब आप बात करते हो तो इसके अंदर भी एक तरीकाकार ये है कि हम इस तरीके से लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं. वो कैसे? हमारा एक कॉलेज था, तो यानी मेरा नहीं था, मतलब मैं पढ़ाता था वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में. तो वहाँ पे एक दफा एक मल्टीमीडिया जो है वो कोई चोरी हो गया. अब स्टाफ कहता था कि जी कुछ स्टूडेंट ले गया, और स्टूडेंट कहते थे कि स्टाफ ले गया. हमने वहाँ पे एक पॉलिसी बना दी. हमने एक अपने ऑफिस असिस्टेंट को जिम्मेदारी दे दी कि मल्टीमीडिया लगवाना और उतरवाना तुम्हारी अथॉरिटी है. कोई बंदा बगैर तुम्हारी इजाजत के ना तो मल्टीमीडिया ले जा सकता है ना ला सकता है. लिहाजा अगर बाहर भी मल्टीमीडिया जाएगा तो तुम्हारे गेट पास के साथ जाएगा. लेकिन हमारे 15 मल्टीमीडिया हमें पूरे चाहिए, इसमें से एक भी इधर उधर होना नहीं चाहिए. तो जिस बंदे की अथॉरिटी होगी उसे पता होगा कि अगर इसमें गड़बड़ हुई तो पकड़ा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अथॉरिटी है ही मेरे पास. लिहाजा जिसको हमने चाबी पकड़ा दी है, जिसको की दे दी है, वो जिम्मेदार बन जाएगा. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेल कर जाएगी. इसी तरह आप देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पे सैलरी का चेक बहुत बड़ा होता है, और भी बड़ी बड़ी चीजें होती है. तो वहां पे हम चेक सिग्नेटरी 2 रख लेते हैं, चेक सिग्नेटरी 2 रख लेते हैं. उसका फायदा ये होता है कि जो सिग्नेचर है वो 2 बंदों के चाहिए होते हैं. अगर उस अकाउंट में से कोई गड़बड़ हुई तो अल्टीमेटली जो है यही 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे. इसलिए अथॉरिटी देने का भी क्या होता है, एक फायदा हो जाता है, एक हमें उसका भी बेनिफिट मिल जाता है. तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक बड़े काम की चीज है कि सैलरी वगैरह जो है उसके ऊपर में आप ये कह सकते हैं कि आप जो है ऑथराइजेशन कर देते हैं. अब क्या ऑथराइजेशन भी हमें क्लियर हुई है कि ऑथराइजेशन क्या है और इससे हम कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे अरीबा यस लिख रही हैं
اور اس کے بعد علی رضا نے بھی یس سر لکھا ہے. کوئی اور بچہ بھی رائے دے دے, جیسے ایمن محبوب رائے دے دیں کہ کیا یہ سمجھ آ گیا آپ کو آتھورائزیشن. علی رضا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا بچوں کے, یہ کلیئر ہو گیا. اب دو چیزیں سمجھ آ گئی ہمیں. کون کون سی شابش؟ جو دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, ایک آتھورائزیشن کیسے کام کرتی ہے, دوسری ایک سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کیسے کام کرتی ہے, دوسری آتھورائزیشن. اب پروسیجر پہ بھی میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی ہے پرٹیکولر پروسیجر کے حوالے سے. اس طرح میرے پاس ایک مثال آ گئی ہے کہ جس ہم آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ مجھے لاہور آفس میں تقریباً کوئی 3 یا 4 دن کے لیے 3 یا 4 ہفتے کے لیے مینیجر بنا دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مینیجر صاحب خود تھے وہ تو میرے سینئر تھے نا, اور وہ گئے ہوئے تھے جرمنی, گئے ہوئے تھے کسی کانفرنس پہ. اس دوران مجھے ایک بل سائن کرنا تھا, جس کے لیے جو ہے وہ بل سائن کرنا تھا, سگنیچر کرنے تھے, بل سائن کرنا تھا, جو کہ تھا ایک پرنٹر منگوایا تھا کمپنی نے کسی سے, اور وہ کوئی خاص پرنٹر تھا, ہیوج سائز کا پرنٹر تھا, تو منگوایا تھا, اس کا بل سائن کرنا تھا. تو رات کے وقت میری باس سے بات ہوئی کہ اس طرح ایک بل ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائن کر دیں. تو انہوں نے کہا ہاں یار کر دو. تو میں نے کہا اچھا. میں صبح جب آفس گیا تو میں نے دیکھا کہ بل سائن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو باس نے پروسیجر یہ بنایا تھا کہ بل سائن کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹ چیک کے ساتھ لانے ہیں, پھر چیک پہ سائن کرنا ہے. تو چیک تو سگنیٹری مجھے بنا گئے تھے اس شارٹ وائل کے لیے, چھوٹے اکاؤنٹ میں جو تھا, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. پہلا ڈاکومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس پرٹیکولر پرنٹر کی یا اس پرٹیکولر انسٹرومنٹ کے پرنٹر کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی, ریکوائرمنٹ کس ڈپارٹمنٹ نے بھیجی تھی, تو وہ ریکوائرمنٹ ساتھ ہی آنی چاہیے. یعنی ریکوائرمنٹ کا ڈاکومنٹ کہ ہمیں ایک پرنٹر چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پرائس کوٹیشن کے لیے سپلائر کو جو لسٹ تھی سپلائر کی وہ کس نے بنائی تھی, تو وہ کوٹیشن جو ہے اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ کس نے بھیجی, اور اس کے ساتھ اس کی سمری کہ کس کس نے کیا کیا پرائس کوٹیشن دیے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اس پرنٹر کی اپروول کس نے دی تھی. اگر آئی ٹی کا کوئی بندہ ہے تو اس کا اپروول ڈاکومنٹ ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت یہ پرنٹر ریسیو کس نے کیا, اور اس وقت یہ پرنٹر جو ہے وہ کس کے پاس ہے, یعنی ریسیو کس نے کیا اور آگے کس کے ہینڈ اوور کیا گیا, یعنی اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے, اس کا کسٹڈی لکھ کے دینا کہ پرنٹر میرے پاس ہے, پرنٹر میرے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے بل کی اپروول جو ہے وہ کیسے میرے پاس آپ لے آئیے تو میں دے دوں گا. اب دیکھیے میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی یہ 55,000 روپیہ تھا, 55,000 یہ انہیں آپ دے دیں, یہ میرے سائن ہے, کر دیے میں نے. اب کل کو یہ بات غلط نکل آتی ہے, پرنٹر کوئی تھا ہی نہیں فرض کیجئے, سب سے پہلے وہ بندہ پکڑا جائے گا جس نے ریکوائرمنٹ بھیجی تھی. آ جا بھائی تیری گردن میرے ہاتھ میں ہے, بھیجی تھی ریکوائرمنٹ کے نہیں. دوسری بات پرائس کوٹیشن اور اس کی سمری کے نیچے سائن کیے ہوئے کلرک نے, وہ بھی آئے گا ساتھ, وہ بھی پکڑا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اپروول جس نے دی تھی پرنٹر کی کہ یہ ٹھیک ہے, وہ بھی پکڑا گیا. اور جس نے پرنٹر ریسیو کر کے آگے کسٹڈی میں جس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو دیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے بھی سائن موجود ہے. اس طرح میرے پاس ایک گردن نہیں, میرے پاس 5 گردنیں موجود ہیں, اس میں ایک گردن میری اپنی بھی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ پروسیجر بنانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پرنٹر آپ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے, آپ جا کے چیک کروں دکھاؤ ذرا ہے کہ نہیں ایچ پی کا پرنٹر. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو اوور دیئر. یہ کاغذات یہ پروسیجر جو ہے اتنی گردنیں میرے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو دیکھوں. کلیئر ہو گیا بچوں؟ تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ بھی سمجھ آ گیا پروسیجر کیسے فالو ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کیوں جی ایوری باڈی سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اچھا, شیخ عثمان کہتے ہیں کہ اس سے کام سلو ہو جائے گا. یار کام سلو ہو جائے گا, اس طرح کے کام سلو ہی ہونے چاہیے.
اس طرح کے کام فاسٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کے اندر فائنینشیل رسک جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آہستہ سے ہونے دیں, اس کو سامنے آنے دیں, تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ سامنے ہی آپ کی نظر کے رہیں, اس کے اندر کوئی ایشو پیدا نہ ہو. کلیئر جی؟ اب یہ ہوگا پروسیجر کا معاملہ. تو اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کو پروسیجر بھی سمجھ آ گیا, سیگریگیشن آف ڈیوٹیز بھی الحمدللہ سمجھ آ گئی, اور اب آپ کو جو ہے پروسیجر اور اس کے ساتھ ساتھ آتھورائزیشن, یہ 3 چیزیں آپ بالکل کلیئر ہیں. اب جو میں چوتھی بات میری رہ گئی تھی پیچھے, وہ ذرا میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا بات میں چھوڑ کے آیا تھا. وہ بات تھی ریکونسلیشن کی. ریکونسلیشن میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سپلائر عام طور پہ جو ہمیں پیسے دیتا ہے ہمارے بینک میں جمع کرا دیتا ہے, تو وہ بینک اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں سے جو اکاؤنٹس میں انفارمیشن آتی ہے وہ ہم اپنی بکس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اکاؤنٹس بکس کو, کہ فلاں فلاں نے پیسے بھیج دیے, تو اس کا وہ ہمارا یہ تو کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے نا, تو پیسے چلے گئے کمپنی اکاؤنٹ میں. لیکن ایک بک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسٹمر اکاؤنٹ. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ایک کسٹمر ڈال کے گیا ہو اور غلطی سے وہاں پہ تو پیسے آ گئے, لیکن یہاں پہ پیسے اے کی بجائے بی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, اے کی بجائے بی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. تو ہم اس مقصد کے لیے اپنا جو کسٹمر بک ہے, یعنی اپنا لیجر ہے یا اپنا اکاؤنٹس ہے, اس کو کمپیئر کرتے ہیں بینک کے اکاؤنٹس کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا انٹری ہوئی ہے, یہاں پہ کیا انٹری ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی فرق تو نہیں ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا ریکونسلیشن ہے, کہ ہم ایک اکاؤنٹ کو دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن, تاکہ اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. جو بینک کا ریکارڈ ہے اور جو ہمارا ریکارڈ ہے, دونوں کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہماری ریکونسلیشن ہے. یہ رہی. اب یہ باتیں مکمل ہو گئی کتنی جی ہماری, شاباش, وی ہیو کمپلیٹڈ اپ ٹو دا, ہماری ساری 6 کی یعنی کہ 4 کی چاروں باتیں جو ہیں وہ مکمل کر دی ہم نے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں پہ ہاں ایرر ریکٹیفیکیشن کائنات کرنی پڑے گی اگر کوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی. ہاں پروسیجر کچھ سلو ہوتے ہیں اور کچھ پروسیجر جان بوجھ کے بیوروکریٹک کیے جاتے ہیں, جیسے سیلری کا معاملہ ہو, ان کو پروسیجرلی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر گوسٹ امپلائی نہ کوئی ڈال دے. اچھا بچوں, اب یہاں تک ایک ایشو ہو گیا. اب دوسری فلسفی یہ ہے کہ آپ نے یہ تو مکمل ہو گیا نا کنٹرول پروسیجر, لیکن انوائرمنٹل کنٹرول کیوں رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی پالیسیز, ایسا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کہ جیسے آپ سے میں کہوں کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور آپ ڈسٹ بین کی بجائے جو آپ کا کپ ہے وہ سڑک پہ پھینکنے لگے, لیکن وہاں پہ لکھا ہو کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو پھر آپ ایسا کریں گے؟ پھر آپ ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ احساس ہوگا یار کیمرہ دیکھ رہا ہے تو بری بات ہے, کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. لہٰذا انسان کو ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ تم جس انوائرمنٹ میں ہو یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, یہاں تم نے اگر ذرا سا بھی کچھ کیا تو تم پکڑے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ بڑے کام آتی ہے. وہ کیا نام لیتے ہیں, یہاں ایک میرا ٹاؤن ہے تو یہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے گاؤں کے شرارتی بچے آ جاتے ہیں, اور وہ آگے کیا کرتے ہیں کہ جو قیمتی پودے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں یا کوئی شرارتیں کرتے ہیں, سارے نہیں کچھ بچے صرف. تو ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ کیمرہ لگا دیا, اور کیمرے کی پچھلی تار بھی صحیح سلامت نہیں ہوگی, اور وہاں لکھ کے لگا دیا کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی. ایک آدھے بندے کو گارڈز نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تمہیں کیمرہ لے کے آتے ہیں تو دکھاتے تم نے یہ کیا, تو وہ ویسے ہی مان جاتا تھا یار کیمرے تو دیکھ ہی لینا ہے. اسی طرح مسجد میں جہاں ہم جوتیاں رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کیمرہ لگا دیا ہوا ہے, اور اس دن کے بعد سے آپ بے شک جو ہے وہ اربن سول کا جوتا پہن کے جائیں, خش پپیز کا جوتا پہن کے جائیں,
یا آپ جو ہے وہ ایکو کا جوتا پہن کے چلے جائیں, وہ اٹھاتا کوئی نہیں, اسے پتا ہے کہ یار مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور اگر کہیں میں پکڑا گیا تو انہوں نے بڑی دلائی کرنی, جوتا بھی لیں گے, سر پٹائی بھی کریں گے. تو دس از واٹ یو کین سے کہ ایک ایسا ماحول ہے جیسے جو کالڈ کنٹرولڈ انوائرمنٹ, کہ انسان کو احساس ہو کہ جس کی نیت خراب ہے اسے پتہ چل جائے کہ یار یہاں پہ اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی نا تو جناب جو ہے وہ پکڑا جاؤں گا. تو اس لیے ماحول ہی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر یہ احساس ذمہ داری انسان کو رہے. تو یہ آپریٹنگ سٹائل آف مینجمنٹ یا پالیسیز ہی ایسی ہونی چاہیے کہ یو سی کوئی گڑبڑ ہونے کا چانس نہیں. آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, وہاں پہ ٹرالی دی جاتی ہے, آپ اپنی مرضی سے چیزیں رکھیں ٹرالی میں, لیکن کوئی بندہ جیب میں نہیں ڈالتا, چونکہ اسے پتا ہے کہ ماحول ایسا ہے اگر میں نے جیب میں کوئی چیز رکھی تو کیمرے سے پتہ چل جائے گا, اور جب کیمرے سے پتہ چل جائے گا تو پھر تو بندہ پکڑا جائے گا. تو اس لیے ایسی غلطی کوئی کرتا نہیں. اچھا, تو دس از واٹ یو کین سے کہ یہ میں بات کر رہا تھا. اب یہاں تک تو آئی ہوپ کہ ساری بات آپ کو سمجھ آئی ہے. اب سمجھ آ رہی کہ یہ انٹرنل کنٹرول معاملہ ہے کیا اور ایکچولی یہ رن کیسے ہو رہے ہیں. کلیئر جی. اچھا, اب دیکھیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرپز آف انٹرنل کنٹرول جو ہے یا پرپزز آف انٹرنل کنٹرول کیا ہے. تو یہ ذرا میں مٹا دیتا ہوں چونکہ اس کے اوپر میں نے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے, اس کے اوپر میں نے اینیمیشن لگایا ہوا, تو ابھی میں پریس کرتا جاؤں گا, پوائنٹ سامنے آتا جائے گا. تو پوائنٹ پہلا پوائنٹ ہے نا آپ کا جی, وہ ہے آرڈرلی اینڈ ایفیشینٹ کنڈکشن آف بزنس. کہ کنٹرول اس لیے لگائے ہیں کہ بزنس جو ہے وہ منظم طریقے سے چلے اور ایفیشینٹ طریقے سے اس کی کنڈکشن ہو, اس کے اندر کوئی وسائل ضائع نہ ہو, اس کے اندر وقت ضائع نہ ہو اور پروڈکٹیوٹی اچھی رہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سیف گارڈ آف ایسٹس رہے, چونکہ آپ سب جانتے ہیں بچوں کے پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں شیئر کسی اور کے ہوتے ہیں, ایکچولی مالک تو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, اور آپ ایز اے بورڈ ممبر یا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھنے والے اگر ڈائریکٹر ہیں تو آپ ان کے مال کے کاسٹوڈینز ہیں, یعنی آپ محافظ ہیں ان کے مال کے. لہٰذا آپ کو ہر صورت انشور کرنا ہے کہ ان کا ایک روپے کا بھی نقصان نہ ہو, نہ کوئی چوری ہو, نہ فراڈ ہو, نہ رسک ہو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے رسک اور ہم سٹاپ کر سکیں بزنس ایسی ایکٹیویٹی کو, تاکہ اللہ نہ کرے ہمارے ایسا نہ ہو کہ ہم اٹ ول سٹاپ اس ٹو اچیو اور بزنس آبجیکٹیوز. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بزنس آبجیکٹیو اس غلطی کی وجہ سے اچیو نہ ہو سکیں, تو ہم یہ کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے رسک کوئی آئے تو فوراً ہی پتہ چل جائے اگر ہم کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کے اندر بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ کیا ہوا جی کہ ایک شپنگ کمپنی تھی, تو کافی بڑی شپنگ کمپنی تھی, تو انہوں نے ایک شپ جو ہے وہ انڈین اوشن سے نکالا اور اس شپ کو موو کر دیا اٹلانٹک اوشن. اب جو اٹلانٹک اوشن ہے یہ ایک انتہائی رف سی ہے, جہاں پہ جو پانی کا جو پریشر ہے اور جو ابھار آتا ہے ایک دفعہ میں, وہ بعض اوقات 24 فٹ سے اونچی لہر ہوتی ہے, اتنی اونچی لہر جاتی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا رف سی ہے, ہر وقت حرکت میں رہتا ہے, بڑا مومنٹم ہے اس کے اندر بہت زیادہ. تو وہاں پر جب ہم کام کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک دم سے ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ ریٹائرڈ نیول سٹاف میں تھے اور بڑے سینئر آدمی تھے. انہوں نے ایک دم سے ایک چیز دیکھی جو ہماری بہت بڑی غلطی تھی, کہ ہم نے ایک اسمال شپ کو جو ہے وہ موو کر دیا تھا اس طرف, جو کہ اس میں بڑے آرام سے ڈوب جانا تھا. اور اس کے اندر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے فرنٹ ریئر ڈور نیچے تھے. حالانکہ اٹلانٹک اوشن میں جو شپ ہوتا ہے اس کی ونڈوز اور ڈور جو ہیں وہ سطح سمندر سے کم از کم 50 سے 60 فٹ اونچے رکھے جاتے ہیں, تاکہ جو ہے پانی کی کوئی لہر آئے تو ونڈو توڑ کے پانی اندر نہ چلا جائے. تو ہم بہت اونچا اس کو بناتے ہیں. تو لیکن کیا ہوا جی کہ وہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا. اب جب یہ ہو گیا تو وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ فوراً بولے, جو رسک کمیٹی کے
मेंबर थे, रिस्क कमेटी के मेंबर थे। तो रिस्क कमेटी वगैरह बनी हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि जनाब ये जो आपने काम किया है ना, इसके नताइज ये निकलेंगे। इसी तरह एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन का कोई काम था, तो उसके अंदर जो केबल अप्रूव की ना हमने, वो खासी सस्ती थी, ठीक है, तो वो बाद में केबल अप्रूव हो गई। तो वहाँ पे एक साहब थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो हमारी रिस्क कमेटी में बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि खुदा के बंदो, ये तो आग लग जाएगी आप जिस तरह की केबल लगा रहे हैं, और इसके नतीजे में जो ब्रांड हिट पिटेगा, दोबारा कोई मकान बुक नहीं कराएगा आपका, कोई फ्लैट बुक नहीं कराएगा, आप ये क्या कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि जो रिस्क कमेटी होती है वो ये आइडेंटिफाई करती है कि कहीं ऐसी कोई गलती हम ना कर दें जिससे कमाने की बजाय लेने की बजाय देने पड़ जाए। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ आई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कल भी बच्चे आपसे कहा था, ये जो एनएनएमएस अटेंडी हैं, कि भाई आप कोई नाम अपना प्लीज आइडेंटिफाई किया करें ताकि बुलाने में आपको आसानी हो सके मुझे, ठीक है। तो ये हम ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मैं एक ज़रूरी बात आपको बता दूं, मुझे भूल ना जाए। आज आप सब बच्चे जानते हैं आज दिन क्या है, आज दिन है फ्राइडे है, ठीक है। तो कल गालबन आपकी कोई एक्टिविटी है, मुझे पता चला है। क्यों जी, कल कोई एक्टिविटी है आप लोगों की? कोई बताएगा मुझे क्या एक्टिविटी है कल आपकी? शाबाश। तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चों ने कहा है कि कोई एक्टिविटी है आपकी, आप मसरूफ़ है, कहीं कोई ऐसा मसला है, तो इसलिए आपकी जो क्लास है सैटरडे वाली वो मूव कर दी गई है संडे को। तो आपकी जो क्लास है मैं 2:30 पे संडे को ही कंडक्ट करूँगा। तो ये मुझे जो है वो मैसेज आज आया था ICMAP से, तो आई होप कि आपको भी ये मैसेज मिल गया होगा। तो मैं संडे को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक अपनी क्लास जो है कंडक्ट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बताना था मैंने। अब हम बात कर लेते हैं आपके इस सारे इशू के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो आपने मुझे कहा है, मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगा और इसके ऊपर आपको ज़रूर कोई ना कोई इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया जी आपका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अगर कोई, पहली बात तो ये है कि फ्रॉड है या होने जा रहा है तो पहले ही बच जाए, प्रिवेंशन हो जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। यानी फ्रॉड होने से पहले ही अगर कोई ऐसी तरफ बात चल रही है, तो बजाय इसके कि कोई बंदा नुकसान पहुंचा जाए, उससे पहले ही हमें आया हो जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। और अगर हो गया तो कोई ऐसा प्रोसीजर हो, कम से कम डिटेक्शन ही हो जाए कि यार वो कहाँ पे ये मामला हुआ है, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, फ्रॉड को और एरर को। तो ये भी इसका एक मकसद है कंट्रोल्स का, कि प्रिवेंशन भी हो और डिटेक्शन भी हो। फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी हो रही है, बाइंग, परचेजिंग, सेलिंग, व्हाटसएवर यू आर डूइंग, प्रोडक्शन, टाइम इन टाइम आउट, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो, ताकि एक्यूरेसी रहे और कंप्लीट रिकॉर्ड रहे। उसकी वजह बिल्कुल सिंपल, पहले बता चुका हूँ कि शेयर्स किसी और के हैं, बिजनेस का मालिक कोई और है, और हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, यानी हम जो है वो उसके कस्टोडियन है उसकी चीज़ के, उसके पैसे के। लिहाजा अगर कोई भी रिकॉर्ड है तो वो अपडेट होना चाहिए, वो जब भी मांगे और जब भी वो हमसे चाहें वो रिकॉर्ड मांगे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो हो रहा है वही। यहाँ 6 मंथली हम रिपोर्ट भेजते हैं, तो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सके, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजते तो इसका मतलब ये है कि हम फिर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, तो फिर तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज ही जो हैं वो मशकूक हो जाती। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे किस कदर हमें इस बात की समझ आई है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ एक सवाल है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कौन सा इसमें से ऐसा है जो एम नहीं है इंटरनल कंट्रोल का। यहाँ पे ये नहीं मैं कहूँ कि इसका जवाब आपको आता है, बस इसमें यह है कि मैं आपकी कोई कॉमन सेंस जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तो देखिए सबसे पहली बात जो आप बच्चे यहाँ पे मुझे कह रहे हैं, मैं पहले देख लेता हूँ आपका आंसर बात करने से पहले। तो जो है आमना सदाकत ने सी चूज किया है, बाकी बच्चे भी चूज कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। और जी बच्चों, मैं देख लेता हूँ इसको और आपको समझा देता हूँ। आज मैंने काफी सारे ऐसे एमसीक्यूज लिए हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो यही, इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल रिस्क, के ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सके फाइनेंशियल रिस्क को, बिजनेस को और ऑपरेशन को। दूसरी बात है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पुअर जजमेंट एंड एरर। इसको मैं भी ज़ेरे बहस रखता हूँ या कंसीडर करता हूँ कि ये आंसर हो सकता है। इंश्योर, मैं बी पे जाता हूँ, इंश्योर हेल्प टू हेल्प इंश्योर क्वालिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये तो बात है कि एक्सटर्नल इंटरनल रिपोर्टिंग बेहतर हो, ये भी हमने पढ़ा है। और फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड किया जाए, ये भी हमने पढ़ा है। टू हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ये भी हमने पढ़ा है कि हम लॉ और रेगुलेशन को फॉलो करें। लेकिन सवाल ये है कि जो गलती यहाँ की है बच्ची ने, वो ये है कि नॉट को नहीं देखा, जो नहीं है वो बताना है। तो जो नहीं है वो बी है, उसकी कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पुअर जजमेंट एंड एरर। इंसान जो है वो कभी भी पुअर जजमेंट एंड एरर की जो पॉसिबिलिटी है उसे एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये खत्म नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, मिनिमाइज कर सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे सर मिनिमाइज कर सकता है, कम से कम चांसेस कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दो नुकसान हैं। अगर हम ये कहें कि हमने एरर और पुअर जजमेंट के चांसेस खत्म ही कर दिए, एलिमिनेट ही कर दिए, तो इसका मतलब है आइंदा हम केयर नहीं करेंगे, आइंदा हम वॉचफुल नहीं रहेंगे। लिहाजा ये हम नहीं कहते कि चांसेस एलिमिनेट हो सकते हैं, हम ये कहते हैं नहीं, चांसेस हमेशा रहते हैं। हाँ, अलबत्ता हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि एलिमिनेट हो गए तो इसका मतलब आइंदा हम एफर्ट करेंगे ही नहीं, परफेक्शन आ गई, और परफेक्शन इसमें हो नहीं सकती। कम 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 बेहतर से बेहतर और कम से कम चांसेस किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह देखिए अगला सवाल जो है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ लार्ज कंपनी टू रिपोर्ट, कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो लार्ज कंपनी में किसको रिपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेंगे इनमें से? बिल्कुल सही, तो वो ऑडिट कमेटी को, शेख उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको वैसे इसको बता भी देता हूं। देखिए बात ये होती है कि शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो दो हिस्से कर लेते हैं अपने। एक हिस्सा वो कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, एक हिस्सा बना देते हैं वो NEDs का, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये केयरिंग होते हैं या ज्यादा वॉचफुल होते हैं। उनके अंडर 3-4 तरह की कमेटियां होती हैं, जिसमें एक रिस्क कमेटी होती है, एक नॉमिनेशन कमेटी होती है, और जिसके अंदर आगे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि साथ ही ऑडिट कमेटी होती है। तो ये आगे चल के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर तफसील से और आपको बताऊंगा। तो ऑडिट कमेटी होती है। लेकिन अगर यहाँ ऑडिट कमेटी की ऑप्शन ही ना होती तो फिर किसको रिपोर्ट करेंगे? फिर वो रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जो इलेक्ट किया वो तो डायरेक्टर्स को किया है। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी मौजूद है तो बजाय मैनेजमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करने के वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे और उसको बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज चाहिए, कोई मसला है तो उसको ये टैकल करेंगे। तो ये हो गया जी जवाब आपका। अब जो
آپ کہتے ہیں کہ کمپوننٹ آف انٹرنل کنٹرولز کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی بحث والی بات ہے کہ کمپوننٹ کون سا ہے کون سا نہیں ہے، ایک آدھ چیز ہر جگہ ہر کتاب میں فرق آ سکتی ہے، لیکن یہ جو میں نے 5 لکھے ہیں یہ بالکل ریکمینڈڈ بک سے لکھے ہیں اور ریکمینڈڈ سورس سے ہیں۔ پانچ کمپوننٹ، یہ 5 کمپوننٹ جو ہیں یہ کیوں ضروری ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے آپ کے کنٹرول انوائرمنٹ اگین، کہ خیال رہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، خیال رہے کہ آپ کے کوئی واچ کر رہا ہے، کوئی آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کام چل رہا ہے، تاکہ آپ کیئر کریں، آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا پروسیجر بھی ہونا چاہیے جو اینٹیٹیز رسک اسیسمنٹ پروسیس کو ڈیل کرے۔ تو اینٹیٹیز رسک اسیسمنٹ یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کا، جس کے اندر میں نے مثال دی تھی کہ ڈائریکٹر صاحب نے بتایا جناب کہ آپ تو غلط شپ جو اٹلانٹک اوشن میں لے کے جا رہے ہیں، یا انجینئر صاحب نے کہا آپ تو غلط کیبل لگا رہے ہیں، اس سے تو آگ لگ جائے گی فلیٹس کو۔ تو یہ دوسرا کام جو ہے وہ ہے رسک ایریا جو بھی ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو۔ تو پہلی چیز ہے وہ ہے ایک کنٹرولڈ ماحول، ایک ایسی انوائرمنٹ جس پہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو فوراً وہ فوراً پتہ چلے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اینٹیٹی رسک اسیسمنٹ، کہ اگر ہم کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں تو وہ غلطی فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور پتہ چل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انفارمیشن سسٹم ہو جس کے اندر تمام چیزوں کا ریکارڈ اور رپورٹنگ کی جا سکے۔ چونکہ اچھا یہ لازم نہیں آئی ٹی بیسڈ ہو، یہ مینول بھی بن سکتا ہے، ظاہر ہے پہلے مینول ہی ہوتے ہوں گے، تو یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کا ایک نظام ہو کہ جہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو فوراً ہمیں جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ جناب یہ کون سی چیز ہے جس میں کوئی مسئلہ آیا۔ تو اب ایک تو بات یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایکٹیویٹی آپ کے، یہ تیسرا تھا نا، ہر ایکٹیویٹی آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ There should not be any activity which look like out of control۔ کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو لگے کہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ So every activity must be in control، must be look like کہ کیسے ہو رہی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہے، اور ایک ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے تو دوسری ایکٹیویٹی اس کے اوپر چیک ہونی چاہیے، دوسری ایکٹیویٹی اس کے اوپر چیک ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کہ جناب جو ایکٹیویٹی ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں مسلسل چینج آتے رہتے ہیں، پلانٹ بدلتے ہیں، مشینری بدلتی ہیں، انفارمیشن سسٹم بدلتے ہیں، نئے ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، اس لیے مانیٹرنگ آف کنٹرول مسلسل ہونی چاہیے کہ ان کے اندر کوئی اپڈیشن کی ضرورت ہے تو وہ اپڈیشن ساتھ ہوتا چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپڈیشن کسی ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں اور وہاں پہ آ کے ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنے۔ تو 5 کمپوننٹ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ماحول ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ اینٹیٹی میں اگر کوئی رسک ہے تو رسک کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم کہاں خطرہ زیادہ مول لے رہے ہیں، انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر تمام ایونٹ، پرچیزنگ، بائنگ وغیرہ ریکارڈ ہو رہی ہو اور ایکٹیویٹیز ہمارے کنٹرول میں ہو، ایک ایکٹیویٹی دوسرے پر چیک کر رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ آف کنٹرولز ہو، کنٹرولز کے اوپر ایک مانیٹر لگاؤ تاکہ اگر کوئی چینج آتا ہے ہمارے نظام میں تو وہ ساتھ ہی ساتھ چلتا جائے۔ اگر یہ کمپوننٹ آف کنٹرول انشور کر لیے جائیں تو فراڈ اوور تو ہوگا ہی نہیں، اس کی پریونشن ہو جائے گی، رسک ہم زیادہ رسک ہونے کے چانسز کم ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کے اندر یہ بھی فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ اگر کوئی فراڈ کنڈکٹ ہو گیا ہے چلیں تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، فوری طور پہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے، تو فوری طور پہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ بچوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایشو ہے۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے تو ابھی تک کا جو لیکچر ہے اس کو ایک دفعہ سم اپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی۔ ہم نے انٹرنل کنٹرول کی ڈیفینیشن سمجھی، ہم نے انٹرنل کنٹرول کے میننگ سمجھے، ہم نے انٹرنل کنٹرول کا پرپس سمجھا، اور اس کے بعد ہم نے انٹرنل کنٹرول کے کمپوننٹ سمجھے ہیں۔ ابھی تک
ہم نے یہ کام کیا ہے. اب ہم اس کی تھیوریز کی طرف بھی تھوڑے فوکس کر لیں, چونکہ اس کی تھیوریز کے اوپر ہمارے اوپر اسپیشلی ہمارے پوائنٹس لکھے گئے. اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو چلتے ہیں کلاسیفیکیشن آف انٹرنل کنٹرول کے اوپر. دیکھیں کلاسیفیکیشن اس کی کئی اعتبار سے ہوتی ہے, ڈفرنٹ فلسفیز کے اعتبار سے یا ڈفرنٹ آرگنائزیشنل پریکٹسز کو ہماری کتابوں کا حصہ بنایا گیا ہے. مختلف آرگنائزیشن نے مختلف قسم کی جو پریکٹسز ہیں ان کو حصہ بنایا ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیے کہ ایک خاص تھیوری یہ کہتی ہے کہ 4 طرح کے کنٹرول ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرسنل کنٹرول. پرسنل کنٹرول کا مطلب پرسنل اینڈ سینٹرلائز کنٹرول, کہ اگر اسمال اونر مینجمنٹ آپریشن ہے ویئر دیر از اے سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ بائی دا اونر, کہ ایک چھوٹا بزنس ہے جس میں سول پروپرائٹرشپ ہے. یعنی سول پروپرائٹرشپ کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ایک بندہ اونر بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ مینیجر بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں ایٹ اے ٹائم. تو کیا ہوگا, وہ آپریشنز کو کنٹرول کرے گا, تو یہ سینٹرلائز کنٹرول ہوں گے. ٹھیک ہے, سارے فیصلے جو ہے وہ باس خود کر رہا ہوگا جو کہ اونر بھی ہے, تو یہ سینٹرلائز کنٹرول ہوگا. دوسرے کنٹرول جو ہے وہ فارمولائزڈ رول اینڈ پروسیجرل اسٹینڈرڈائزڈ کنٹرول ہوتے ہیں, کہ جو بھی چیز ہے وہ ایک پروسیجر, اسٹینڈرڈ اور بیوروکریسی کے تحت ہوں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے بیوروکریٹک کنٹرولز. بیوروکریٹک کنٹرولز کا سسٹم کچھ اس طرح سے, جیسے وہ ہمارے آرمی میں جو جوان ہوتے ہیں, اگر کسی مارکے پہ انہوں نے جانا ہو تو بندوق ان کے پاس نہیں ہوتی, انہیں بندوق ایک خاص جا کے جگہ سے لینی ہوتی ہے. وہاں بندوق کا نمبر نوٹ ہوتا ہے, سولجر کا نمبر نوٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے, اور ٹائم لکھا جاتا ہے اتنے بجے لے گئے, اور شام کو آپریشن چاہے آدھا بچ گیا, صبح پھر جانا ہے, شام کو پھر وہ ہینڈ تو شام کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوق دوبارہ جمع کروانی پڑتی ہے اس سے, تاکہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بندوق جو ہے وہ ہر صورت موجود رہنی چاہیے اور وہاں پہ, تو اس کا سیریل نمبر کیا ہے. تو یہ بیوروکریٹک کنٹرول ہے. کیوں کہ جی آرمی کی گن ہے, کوئی مس یوز کر گیا تو پھر کیا کریں گے, ہو سکتا ہے وہ بندے کی کسی دشمنی ہو, پتہ لگے فوج کی بندوق لے کے جا کے اپنے گاؤں میں 4 بندے پھڑکا دیے, پھر آپ کس کو پکڑیں گے. لہٰذا بیوروکریٹک کنٹرول لگائیں گے. اسی طرح ہمارا ایک نظام ہے, کون سی گاڑی کون سا ڈرائیور لے کے جا رہا ہے, کتنے بجے نکلا ہے, کس پرپس کے لیے جا رہا ہے, پیٹرول کہاں سے لے گا, پیٹرول لینے کا سسٹم کیا ہے, پیٹرول کا بل ہمارے پاس کیسے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیوروکریٹک کنٹرول ہوتی ہیں. ایک نظام ہوتا ہے, اس میں سلو تو ہوئے گا کام, لیکن غلطی کا احتمال نہیں رہے گا, اور کام کرنے والے کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا. اب تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے آؤٹ پٹ کنٹرول, کے جو کام ہو رہا ہے اگر اس کی کوالٹی بھی چیک کر لی جائے تو اس سے بھی کنٹرول پتہ چل جاتے ہیں. جیسے میئرمنٹ آف آؤٹ پٹ اینڈ ریزلٹس اچیو, کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے اور آپ نے ریزلٹس کیا اچیو کیے, اس سے بھی بڑی باتیں جو ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں ہمیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے آؤٹ پٹ کنٹرول. اب آگے آ جاتے ہیں آپ کے کلین اور کلچرل کنٹرول, جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل نارمز. اس کے اندر سیمی آٹومیٹک ورکنگ ہوتی ہے. The few formal control, it depends upon the common agreement, objective and standard cultural shared values. Standard cultural shared values, کہ وہ ہم ایک کلچر کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور اس کلچر کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ہم نے ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو چاہے آپ ڈائریکٹر ہیں, چاہے آپ جو ہیں وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, یا آپ جونیئر کلرک ہیں, آپ کو یہاں پہ تھم ایکسپریشن دے کر جانا ہے. حالانکہ کہ ڈائریکٹر کو کیا ضرورت پڑی ہے, اس کا تو معاہدہ بھی ایسا نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے اس کلچر کو فالو کرتا ہے کہ اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں ہے, یعنی کلچر ایسا سیٹ ہو جائے کہ سب برابر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سلسلہ کار جو ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے.
تو یہ ہیں بچوں ہمارے 4 ڈفرینٹ کنٹرولز. ایک کنٹرول ایسے ہیں جس کے اندر پرسنل کنٹرول ہے, یعنی ایک بندہ بیٹھا وہ سختی سے چیز کو سختی سے پابند کر رہا ہے. انٹرپرینورشپ میں اکثر ایسا ہوتا ہے, انٹرپرینل آرگنائزیشن اسٹرکچر میں. بیوروکریٹک کنٹرول ہے جس کے اندر رولز اور پروسیجر ڈاکومنٹیشن سخت کر کے کھینچا جاتا ہے لوگوں کو. آؤٹ پٹ کنٹرول ایسے ہیں کہ اگر کوئی بھی پیس بنا, پروڈکٹ بنا, کار بنی, کوئی چیز بنی, ہم نے اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنایا اس کی کوالٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ میں کار مینوفیکچر سے پوچھا, اس نے کہا جی ہماری کوالٹی اتنی اچھی ہے, 1 ایرر آفٹر ایوری 1000 کار, یعنی 1000 گاڑی میں سے کسی ایک میں ایک فالٹ نکلے گا. اور اس کے بعد آگے آ جائے کلین اور کلچرل کنٹرول. تو کلین کلچرل کنٹرول جو ہے یہ ہے کہ ہم نے نارمز ہی ایسی بنا دی ہوئی ہیں جس کے اندر خود بخود سارے کے سارے کنٹرول لگ جاتے ہیں. جیسے اب یوں سمجھو کہ آپ سب بچے دیکھتے ہو کہ آپ کے گھروں میں بھی کچھ نارمز یا کنٹرول لگے ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں کیسی نارمز کنٹرول ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے ابو ہیں, آپ کے ابو کا موبائل ہے, تو پہلی نارم یا پہلا کلچرل یہ ہے کہ جو ابو کا موبائل ہے وہ امی لازمی چیک کریں گی, وائف جو ہے ہسبینڈ کا موبائل چیک کرے گی. تو وائف جب ہسبینڈ کا موبائل ہمیشہ چیک کرے گی تو یہ کلچرل کنٹرول ہو گیا نا, کہ وہ جب کھولے گی ظاہر ہے وہ فیس بک بھی دیکھے گی, آپ کی فیس بک دیکھے گی, اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ بھی دیکھے گی کس کے میسج آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ کیا ہے, یہ ہمارا کلچرل کنٹرول ہو گیا کہ پہلے سے ہی پتا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ الاؤڈ ہے, تو لہٰذا اور اس کا پاسورڈ آپ نہیں لگا سکتے, اٹ از اگینسٹ دا کلچر, کلچر کے خلاف. تو دس از واٹ یو کین سے کہ یہ بھی ایک کنٹرول ہوتا ہے. تو اب بچوں یہاں تک بات ہو گئی, تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ یہ کلچرل کنٹرولز ہوتے ہیں ہمارے. اب یہ 4 کنٹرول کرنے کے بعد یہ پہلا کانسیپٹ کلاسیفیکیشن کا مکمل ہو گیا. اب ایک طریقہ اور بھی ہے اس کا, لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ ہمیں سمجھ آ گیا, پھر آگے چلتے ہیں نا. تو یہاں پہ رائے کس سے لی جائے؟ رائے لی جائے آمنہ صداقت سے پوچھ لیتے ہیں, عثمان شیخ سے پوچھ لیتے ہیں, اریبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بچوں سمجھ آ گئی ہے بات کی. جی اریبہ کہہ رہی ہیں بالکل سمجھ آ گئی ہے, اریبہ کہہ رہی ہیں سمجھ آ گئی ہے. آڈٹ کمیٹی کا پوچھ رہی ہیں, تو اگر یہ سوال جو ہے اس کو شیخ عثمان بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آمنہ بھی کہہ رہی ٹھیک ہے, تو اریبہ بچی جو ہے وہ آڈٹ کمیٹی کا پوچھ رہی ہیں. تو بعض اوقات کوئی سوال میں ادھار بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, کیوں جی کبھی کبھی ہم ادھار کر لیتے ہیں نا, کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ جو آڈٹ کمیٹی کا آپ کا سوال ہے نا جی, اس کے اندر سر آپ کے ساتھ ادھار کر رہے ہیں, یہ سر جا کے پڑھا دیں گے آپ کو کارپوریٹ گورننس میں. ٹھیک ہے جی, کارپوریٹ گورننس کا جو میں چیپٹر پڑھاؤں گا نا اس کے اندر تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ میں اس وقت آپ کو کرا دوں گا یہ آڈٹ کمیٹی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ادھار ہو گیا, تو ادھار چکا دیں گے انشاءاللہ زندگی رہے. اب اگلا جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول کے 3 لیول ہیں, آرگنائزیشن کے بھی 3 لیول ہیں, کنٹرول کے بھی 3 لیولز ہیں. آرگنائزیشن کے 3 لیول کون کون سے آپ سب بچے جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اچھا ٹھیک ہوگا. اریبہ بیٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو آڈٹ کمیٹی جواب دیا تھا. جی جی بالکل صحیح, تو وہ تو بڑا اچھا جواب میرا حال آپ نے یا ایک آدھ بچے اور نے صحیح دیا تھا, باقی بچوں نے تو کوشش ہی نہیں کی تھی. تو دیٹس گڈ, پھر تو آپ انٹیلیجنٹ بچی ہیں, پھر آپ کے نمبر آنے چاہیے, پاس ہونا چاہیے آپ کو انشاءاللہ. میں ذرا پانی پی رہا ہوں. اچھا بچوں, اب اس کے اندر ایک چیز جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے 3 لیول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹریٹجک لیول, ایک ہوتا ہے مینیجیریل لیول, ایک ہوتا ہے آپریشنل لیول. اسٹریٹجک لیول کو آپ لوگ ٹیکٹیکل لیول بھی کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہر لیول کیا کام کرتا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ اسٹریٹجک لیول پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھتے ہیں, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کام ہے انوائرمنٹ انالیسس کرنا. ویسے بھی جو شخص ٹاپ پہ بیٹھا اسے باہر کا ماحول تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ تو ہم اگر چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو باہر کا ماحول ہمیں بڑا اچھا نظر آ جائے گا. تو یہ انوائرمنٹ انالیسس کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل
इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल इश्यूज में से कोई इशू गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इनको देखते हुए ये फैसला करते हैं। और फिर उसके बाद मार्केट के फैक्टर भी देखते हैं इंडस्ट्री के, और इनको देखते हुए ये फैसला करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं और इन प्रोडक्ट्स को कहाँ पे जाके सेल करना है। ये दो बातों का इन्होंने हमें बताना है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कौन कहाँ पे सेल करने हैं। अब आप ये बच्चे जानते हैं कि ये फैसले ऊपर वाले लेवल के हैं, और ये फैसले जो हैं ये ऐसे फैसले हैं जो जल्दी चेंज नहीं होने वाले। ये फैसले कम से कम 3 से 5 या बाजू का 10 साल तक के ऊपर मुहित होते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा ऊपर वाले लेवल पे लॉन्ग रन प्लानिंग होती है, लॉन्ग रन प्लानिंग होती है 3, 5, 10 साल के लिए, और इन्वायरमेंट देखी जाती है, मार्केट का माहौल देखा जाता है, और फैसला होता है कौन से प्रोडक्ट बनाने, कौन से प्रोडक्ट बेचने। लेकिन ये काम सारे का सारा किसने करना? ऑपरेशनल लेवल ने करना है। उसी ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं और उसी ने प्रोडक्ट जाके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके आने हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप ये ऑर्डर जब ऊपर से नीचे पहुंचता है तो ऊपर वाले लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं और बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं, और नीचे वाले लोग जो है सुपरवाइजर लेवल के हैं जो बेचारे बिल्कुल सादा और सिंपल जुबान समझने वाले हैं, इनकी बात इन्हें समझ नहीं आती। लिहाजा दरमियान में एक इंटरफेस डाल दिया जाता है। इंटरफेस वो होता है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा हो। तो इंटरफेस के अंदर आ जाता है आपका टेक्टिकल लेवल। तो टेक्टिकल लेवल के लोग जो हैं ये इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, और वो जो 3 to 5 ईयर या 10 ईयर प्लान होता है ये इसको ईयरली प्लान में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो लॉन्ग रन में था, ये इसे शॉर्ट रन में कर लेते हैं, क्वार्टरली भी कर देते हैं, हाफ ईयरली भी कर लेते हैं, ईयरली भी कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और फिर उनकी जो टेक्निकल बात है या उनकी जो मुश्किल बात है उसे आसान करके नीचे इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में सेंड कर देते हैं। ये है टेक्निकल लेवल का काम, इसलिए हम इनको कह रहे हैं टेक्निकल लेवल है, इंस्ट्रक्शंस बना के सेंड करते हैं। और नीचे जो काम हो रहा होता है उसका फीडबैक ऊपर देते हैं कि इतना काम हो गया, इतना रह गया, इस तरह से काम चल रहा है। इनके जरिए जो ऊपर बैठे लोग हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो नीचे ऑपरेशन पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये बच्चों जो है इसको हम कहते हैं। अब यहां तक हमें जो है वो बात जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि तीनों लेवल पे होता क्या है। तो ऊपर वाला लॉन्ग रन प्लानिंग है, दरमियान वाला शॉर्ट रन प्लानिंग है, और इसके बाद जो निचला ऑपरेशनल लेवल है ये डे टू डे प्लानिंग है, वीकली भी कह सकते हैं, डे टू डे प्लानिंग है, स्केड्यूलिंग है। बेसिकली कौन कितने बजे आएगा, क्या काम करेगा, ये आपके टेक्टिकल लेवल पर होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये बात हमने समझ ली। तो खावर अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल जो है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे वो मेरे तक आ जाएगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, सवाल मेरे तक पहुंच जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहां तक जो है आपकी बात हो गई जो हमने समझ ली है, ठीक हो गया। तो अभी तक समझ आ गया। तहरीम फातिमा कह रही कि बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा बच्चों, तो खावर यकूब जो है यू आर रेजिंग योर हैंड, सो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सो आई कैन सी कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, चलिए हम बात सुनते रहेंगे आपकी साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ अब मसला आ गया कि आगे हमने ये ख्याल रखना है कि तीनों लेवल पे कंट्रोल लगेंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी लगेंगे, टैक्टिकल लेवल पे भी लगेंगे और ऑपरेशनल लेवल पे भी लगेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या कंट्रोल लगते हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो एक लॉन्ग रन प्लानिंग करता है। अभी बात हुई कि वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, वो डिटरमिन करता है कि हमें फ्यूचर में आगे क्या करना है।
यहाँ पे ब्रॉड प्रोसीजर होते हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स होती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और सो ऑन। तो ये यहाँ पे डिसाइड होता है कि हमने कौन सी ड्यूटी सेग्रीगेट करनी है, डायरेक्टर कौन से अपॉइंट करने हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे सेटिंग किया जाता है, रिव्यूइंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते वक्त स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग ये ख्याल रखते हैं कि जब भी हम हायरार्की बनाएं तो कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ना हो कि वो किसी के अंडर ना हो, किसी को आंसरेबल ना हो, या बैक वक्त एक बंदा दो बॉसेस के अंडर ना हो जाए। इससे भी नुकसान होता है कि इधर वाला बॉस समझता है कि वो इसको पूछ लेगा, इधर वाला समझता है कि वो इसको पूछ लेगा, पता ये लगता है कि दोनों ही उसको नहीं पूछ रहे, पता ये लगता है कि दोनों ही उसको नहीं पूछते, तो वो आज़ाद हो जाता है और फिर वो फ्रॉड भी कर सकता है, प्रोसीजर भी वायलेट कर सकता है। लिहाजा स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये ख्याल रखता है स्ट्रेटेजिक लेवल कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ऐसा ना हो कि किसी को आंसरेबल ना हो। ये इंश्योर करते हैं कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बने। अच्छा, उसके बाद ये जो है उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि पॉलिसीज जो कंडक्ट की जा रही हैं उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें फाइनेंशियल एंड अदर परफॉर्मेंस मेजर्स हों, ताकि जो काम करने वाले हैं वो मादर बिदर आज़ाद ना हो जाए। उन्हें पता हो कि जनाब आपने काम जो किया वो हमें नज़र आ रहा है, आपने पहले जो काम किया वो हमें पता है, और मज़ीद हमें इतनी सेल्स चाहिए, इतने टारगेट अचीव चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं भी हर वक्त अलर्ट रहें और इनके जहन में रहे कि भाई यहाँ पे ऐसे जान नहीं छूटेगी, यहाँ पे काम करके आपको दिखाना पड़ेगा, और काम करेंगे, डिलीवर करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे भी आप किसी को अगर काम में मसरूफ रखेंगे तो फिर चांसेस कम होते हैं कि वो बंदा जो है वो डी ट्रैक हो सके या ट्रैक से हट जाए, इसके चांसेस ज़रा कम होते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंट्रोल यहाँ पे ये किया जाता है। फिर उसके साथ साथ ये भी है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं करते, ये मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं इन्वायरमेंट की। उसके साथ साथ ये रेगुलर रिपोर्ट्स की मदद से मॉनिटरिंग करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हम कंप्लायंस करें प्लान के साथ जो हमने बनाया, और जो पॉलिसीज सेट की हैं उसके साथ साथ हम चलते जाएं, ताकि रिजल्ट जो हैं वो शेयर होल्डर को वक्त पर दे सकें। तो ये है बच्चों जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम होता है। कौन कौन सा काम होता है? एक तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कोर्स ऑफ एक्शन यानी गोल सेट करके ये तय किया जाता है गोल अचीव कैसे करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट होती है टॉप लेवल के डायरेक्टर्स की। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैंने समझा दिया था, ये मैंने एक दफ़ा इसलिए डिटेल से समझाया था कि आइंदा ये बड़ी जगह आएगा तो फिर मुझे समझाना ना पड़े। फिर उसके बाद सिटिंग एंड रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेटिंग एंड रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कहाँ कौन आंसरेबल है किसके, और कोई ऐसा ना हो जो किसी को भी आंसरेबल ना हो, और पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जो कि इनके कंट्रोल में हो, और मॉनिटरिंग की जाए किसकी जी, जो भी पॉलिसीज बनी है, जो भी सिस्टम बना है उसकी एक मॉनिटरिंग की जाए। अब इसके बाद दूसरी आ जाती है जो आपका टैक्टिकल लेवल है। अब टैक्टिकल लेवल पे जो है वो अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि मैंने बताया था कि जो ऑपरेशन लेवल का काम होता है उसको कंट्रोल टैक्टिकल लेवल्स के थ्रू किया जाता है, और टैक्टिकल लेवल पे जो है यहाँ पे टैक्टिकल प्लानिंग की जाती है। और टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है, एक तो ये होता है कि लॉन्ग रन से शॉर्ट रन हो जाती है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि ये जो है ये फिर डिपार्टमेंटल भी हो जाती है, यानी बड़ा प्लान अलग हो जाता है, मार्केटिंग का अलग हो जाता है, फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, तो ये जो है ये अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन बजट जो है वो बनता है, और वो प्रोडक्शन बजट जो है उसकी अप्रूवल बहरहाल स्ट्रेटेजिक लेवल देता है, चूंकि वो प्लान होता है। बजट आमतौर पे आप जानते हैं कि अगर आप यूं समझ लो कि आप कह रहे हो जी हम मरी जाएंगे, सैर करेंगे, ये होगा, ये सारे ख्याली प्लान ये होता है कि आप बताएंगे इतने पैसे हम इकट्ठे करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्चा होगा, होटल का इतना खर्चा होगा, ये बजट है। तो यहाँ पे बजट बनाया जाता है और बजट के तरीके से भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ पे बजट ना, और यहाँ पे बजट खर्च होता है चूंकि, लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस भी साथ साथ ही होता है कि कहीं बजट से हम डी ट्रैक हुए तो भी पता चल जाए। उसके साथ साथ इस लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है और सिलेक्शन होती है, ताकि लोगों को रिक्रूट किया जा सके, ट्रेन किया जा सके और उसकी सिलेक्शन हो सके। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी है। उसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज के जो अचीवमेंट टू प्लान एंड पॉलिसीज हैं कि मॉनिटरिंग की जाती है कि हमने अभी तक
مانیٹرنگ دا اچیومنٹ ٹو پلانس کے پلان کے مطابق ابھی تک آپ نے کیا اچیو کیا ہے. چونکہ آپ سب بچے جانتے ہیں وار کی پلاننگ تو اوپر ہوتی ہے جی ایچ کیو میں, لیکن وار کی وننگ نیچے سے شروع ہوتی ہے. لہٰذا کتنا ٹارگٹ ون کیا 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 یہ یہیں پہ اندازہ کرنا پڑتا ہے ہمیں ٹیکٹیکل لیول پہ. کلیئر ہو گئی جی بات. اب تیسرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ہمارے آپریشنل کنٹرولز. آپریشنل کنٹرولز کے اندر جو ہے ہم ایک تو آپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا کام جو ہے وہ کنٹرول سے یا ریپیٹیولی نہ ہو اور یہ اکارڈنگ ٹو پریزنٹ رولز اینڈ پروسیجر ہو, تاکہ کسی بھی طرح سے, اور اس کے لیے ہو سکے تو کمپیوٹرائز اسٹاک کنٹرول سسٹم ہو تاکہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہ ہو جو دوسروں سے ہٹ کے ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ پروسیجر وائلیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ پروسیجر وائلیٹ ہوئے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پروسیجر وائلیٹ ہو گیا, اب اس کا جا کے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ پروسیجر وائلیٹ ہوا ہوا ہے اور اس کا ایک عرصے تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے جا کے پروسیجر وائلیٹ ہوا ہوا ہے, اور پھر جا کے وہ پکڑا جاتا ہے کام جب کبھی انٹرنل آڈیٹر یا ایکسٹرنل آڈیٹر کوئی پروسیس کو کے لیے ہائر ہوتے ہیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ جو ٹرانزیکشن ہے اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے تو اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے, اس کو اس طرح ہونا ہی نہیں تھا, آپ کی پالیسی میں لکھا ہی نہیں ہوا. تو اس طرح کے بھی بعض اوقات کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تینوں لیول کور کر لیے, آپریشنل لیول اور ٹیکٹیکل لیول اینڈ اسٹریٹجک لیول. سب سے پہلی بات جو ہے تو یہاں پہ بھی کمنٹس کی ضرورت تو مجھے ہے کہ اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہے ساری ایکٹیویٹی ورک, any work, anything we called it ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ, اور یہاں تک سمجھ آ گئی. علی رضا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں خابر, اس میں کون سی بات ہے, تم بچے ہو اپنے. اچھا تو ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا یہ نہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بیچ میں نکل جاتے ہیں, مطلب 35 ہیں تو ایک دم 33 ہو گئے پھر 35 ہو گئے, تو یہ نہ کیا کریں, بیچ میں چھوڑ کے نہ جایا کریں. کون سا لمبا لیکچر ہے یار, ہمارا لیکچر آئی سی ایم میں اکثر 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو بچے پڑھتے ہی ہیں نا. لاہور میں آئی سی ایم میں بھی میں اکثر 2.5 گھنٹے کلاس لیتا رہا ہوں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہوتی یہاں تو, بلکہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ساتھ چائے کا کپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 2-4 کینڈیز بھی رکھ لیتے ہیں. اچھا تو میں بات کر رہا تھا پروسیجر وائلیشن کی. اب میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جس کے اندر ایک پروسیجر وائلیٹ ہو گیا تھا, لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. میں نے بعد میں 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بھی کنسلٹ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی غلطی نہیں, آپ آرام سے اپنا کام کریں. ہوا ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر پڑھا رہا تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایئر 2004 میں غالباً پڑھا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک وائس چانسلر تھے, پرو وائس چانسلر تھے, وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے, بڑے سخت آدمی تھے, بریگیڈیئر ریٹائر تھے. تو انہوں نے کوئی کیا یہ کہ ہی از واچنگ مائی روم فرام دا آؤٹ سائڈ, تو ان کا خیال تھا کہ مجھے الاؤ کرے گا کہ اندر آ جاؤ, لیکن میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتہ لگتا کہ میری ونڈوز کے پاس کون کھڑا ہے, میں مست ہوتا ہوں اپنے پڑھانے میں. اسی طرح میری کلاس بھی مست تھی, نہ کلاس کو پتہ چلا نہ مجھے پتہ چلا. انہوں نے تھوڑی دیر ویٹ کیا کہ شاید مجھے کہے گا میں جاؤں گا. عام طور پہ وہ بغیر اجازت کے اندر چلے جاتے تھے کلاس میں, میری کلاس میں نہیں آئے. بعد میں انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ کیسے کام کر رہے ہو, تو میں نے انہیں اپنا ٹیچنگ پلان بتایا اور وہ اسکیجولنگ دکھائی, تو بڑی تعریف کی. اب مجھے بھی تعریف کرنی تھی, تو میں نے کہا کہ سر آپ ایک آرمی مین ہیں, اور آرمی مین جو ہوتے ہیں پلاننگ میں اچھے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ پلاننگ کی قدر کر رہے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کوئی بسکٹ وغیرہ منگوا لیے, چائے بھی مجھے پلائی. اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ ان کے کوئی مخالف تھے اسی یونیورسٹی میں, پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, ان کی کوئی پولیٹکس تھی آپس میں, وہ رجسٹرار تھے. تو انہیں پتہ چلا کہ مجھے انہیں بلایا, تو وہاں میں نے چائے پی. تو وہ ایک جو ان کے بندے تھے ان کے تاب میں رہتے تھے, جو ان کے ہم نوا ہوتے تھے ان کے تاب میں رہتے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے بلا لیا, تو انہوں نے کہا کہ تم نے جا کے تو یہ حرکتیں کی, وہاں جا کے پلان بھی شیئر کیا. میں نے کہا سر آپ جانتے ہیں, میں نے جان چھڑانی تھی. میں نے کہا سر وہ تو ایک فوجی آدمی ہے, تو آپ جانتے ہیں فوجیوں کو ایجوکیشن کا اتنا نہیں پتا ہوتا, وہ تو مورچے شورچے کھودتے رہتے ہیں.
تو میں ذرا غلطی اس پھنس گیا تھا، تو میں نے شیئر کر لیا تھا، آئی ایم ویری سوری. جب میں نے انہیں کہا کہ فوجیوں کو کیا پتہ ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوا. اس نے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیک رس منگوا لیے، ساتھ اس نے چائے منگوا لی، بہت وافر مقدار میں کیک رس منگوا لی، اتنے تو میں کھا بھی نہیں سکتا. خیر وہ سیشن مکمل ہو گیا. مئی میں آئی فنش مائی کورس ان مئی. تو جون میں چھٹیاں تھیں اس یونیورسٹی میں چھٹیاں کر کے آ گیا. میں وزٹنگ تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ طے کیا ہے کہ ایک لم سم پے دیں گے اور آپ نے کورس پڑھانا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک میں نے کورس پڑھانا ہے مجھے پے ملے گی. جب کورس ختم ہو گیا میں وزٹنگ ٹیچر ہوں، مجھے کس بات کی پے ملنی ہے. ہاں یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے فکس رکھی ہوئی ہے کہ اگر کلاسیں کم بھی ہوئی تو اتنی ہے، زیادہ بھی ہو تو اتنی ہے، تو اس میں ذرا کچن اچھا چل جاتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس واقعہ کے بعد میں نے فنش کیا کورس تو میں آ گیا. تو مئی جون گزر گیا اور جولائی بھی گزر گیا. تو اگست کی کو تقریباً 9 یا 10 تاریخ کو مجھے اکاؤنٹنٹ کا فون آیا، جی آپ کہاں پہ؟ میں کہا یار میں تو گھر پہ ہوں. اچھا تو آپ آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میرا کورس ختم ہو گیا. اس نے کہا جی میں اس لیے نہیں کہہ رہا، آپ سیلری لینے نہیں آتے؟ ہاں سیلری لینے نہیں آتے. میں کہا یار وہ کام ہوتا ہے. کہتا بھیا آپ کا جو ہے نا جو آپ کا لیٹر ہے وہ ہے وزٹنگ پرماننٹ کا، وزٹنگ پرماننٹ کا. میں نے کہا وزٹنگ پرماننٹ کیا اسٹیٹس ہوتا ہے؟ یہاں پرماننٹ ہوتا ہے یا وزٹنگ ہوتا ہے؟ اور کہا نہیں جی آپ کا جو ہے جی دو طرف سے سائن ہو کے آئے ہوئے، وزٹنگ پرماننٹ ہے. اس کا مطلب یہ پڑھانے آپ تب آئیں گے جب کورس ہوگا، تنخواہ آپ کو ہر مہینے ملے گی. تو آپ کی تو 2.5 ماہ کی تنخواہ اکٹھی ہوئی ہے، بلکہ مئی کے اینڈ پہ بھی آپ نے ریسیو نہیں کیا ہوا، جو وہ بھی بیچ میں پڑا تھا. 2.5 مہینے کے پیسے پڑے ہوئے آپ کے. اب بچوں اس زمانے میں بائک بڑی تیز چلاتا تھا، گاڑی نہیں تھی. گاڑی میں نے فرسٹ خریدی ہے 2005 میں مہران، وہ ابھی بھی یہ باہر کھڑی ہے میرے پاس. حالانکہ ابھی ہونڈا سٹی میں نے لے لی ہوئی، لیکن جیٹ ڈیٹ یہ گاڑی مجھے بڑی پسند ہے. اس میں میں نے امی ابو کو سیر کرائی تھی. اب دونوں ہی دنیا میں نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے گاڑی بیچتا ہوں، میں بیچتا نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ امی ابو کی یاد ہے، اس کو یہیں رکھنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا گاڑی لینے تو بڑا اچھا سین تھا، یوں لفٹ سے اوپر سے گاڑی نہیں آ رہی تھی، مجھے آج بھی یاد، بڑا مزے کا سین تھا. اللہ آپ کو بھی دے گا تو پتہ چلے گا آپ کو. اچھا تو وہ بہرحال یہ ہوا کہ اس نے مجھے کہا تو میں وہاں بھاگا. اور وہ بچوں یہ بات ہے واقعہ کوئی 2004 کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ if I'm not wrong یہ تقریباً یہ سرکولر جو ہے اس میں انکریمنٹ بھی لگتے رہے. یہ 2010-11 تک غالباً یہ ایسے ہی کام چلتا رہا کہ میں وزٹنگ پڑھاتا رہا اور مجھے پے پرماننٹ ملتی رہی. احتیاطاً میں نے بزنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھیں ڈاکٹر اے آر چودھری، ان سے بھی مشورہ کر لیا. میں نے کہا جی یہ کہیں غلط تو نہیں میں کر رہا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا اپروول ہوا ہے، آپ کو کیا مسئلہ. خیر وہ 2011-12 میں کوئی آڈیٹر نے دیکھا تو اس نے کہا جی یہ تو پروسیجر سے ہٹ کے ہی کام کیا ہوا سارا. مجھے انہیں بلایا، انہوں نے کہا جی کیسے ہوا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں پتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے لیے اسپیشل ارینجمنٹ تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ پرماننٹ آ جائیں. میں نے کہا جی پرماننٹ تو میں نہیں آ سکتا، وجہ یہ کہ میں تو 2-3 جگہ کام کر رہا ہوتا ہوں ایک وقت میں، اور دوسری بات یہ کہ میری جاب جو ہے وہ تو میں ورکنگ ایز اے گروپ مینیجر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان انادر پلیس، تو وہاں سے تو میں نہیں آ سکتا، میری ایچ آر کی ڈیوٹیز ہیں وہاں. بہرحال جب میں وہاں پہ پکا تھا تو پھر وہ بہرحال وہ میں نے کانٹریکٹ انہوں نے توڑ دیا، میں نے بھی توڑ دیا. چلو کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال 4-5 سال جو ہے وہ پروسیجرل جو بھی تھا معاملہ، شاید میں اپرچونسٹک ہو گیا تھوڑا سا، میں نے اچھی دونوں طرف ٹیکل کر لیا. ورنہ حالانکہ کہ وہ پتہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اصولی طور پہ نا ایک امپلائی کا ایک باس ہونا چاہیے، یعنی اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے ایک باس کے انڈر کام کرنا تھا. کچھ اسٹرکچر اس طرح کا تھا کہ بیک وقت مجھے 2 باسز کے انڈر آنا پڑ گیا، ایک طرف پرو وائس چانسلر، دوسری طرف ڈین اینڈ رجسٹرار. تو اس طرح مجھے 2 باسز کے انڈر آ گیا. تو یہ انتہائی، اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ کی سائنس میں کانفلکٹنگ ڈیمانڈ. تو یہ کانفلکٹنگ ڈیمانڈ تھی، ان کے اسٹرکچر میں پرابلم تھی. تو کانفلکٹنگ ڈیمانڈ کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان تھے. لیکن میں نے چونکہ انٹرپرسنل سکلز سے اس معاملے کو ٹیکل کیا اور معاملہ فہمی کی مدد سے میں نے اس کو ٹیکل کیا، اور تو پھر الٹیمیٹلی وہ بڑا اچھا ٹیکل ہو گیا. تو یہ بینیفٹ بھی ہو جاتا ہے پروسیجر میں. لیکن بہرحال اس میں میرا کوئی ٹوٹل وائلیشن نہیں تھا، نہ میں نے کوئی وائلیشن کیا.
उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने ले लिया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था उस यूनिवर्सिटी में, टोटली ऐसा कोई एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और उसके बाद मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कई यूनिवर्सिटी से मांगा, किसी ने आज तक मुझे ऑफर नहीं किया। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि दो तरह के कंट्रोल पढ़ा दिए। एक मैंने आपको पढ़ाए कौन से, पर्सनल कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, क्लैन एंड कल्चरल कंट्रोल। दूसरे मैंने आपको करा दिए स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। एक और क्लासिफिकेशन है थ्योरीज के अंदर और उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। ये बड़े मजे के कंट्रोल हैं। जब आप मैनेजर बने ना तो आपने इस थ्योरी पे अमल करना है। ये सबसे बेस्ट थ्योरी है कंट्रोल लगाने के लिए। और इसके अंदर मैं आपको अभी थोड़ा सा ये बताता हूँ कि आपने जब कभी जिंदगी में आप सिस्टम बनाए या प्रोसीजर बनाए, आपने कंट्रोल लगाने कैसे हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली काम ये है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो कि गलत काम होने से पहले ही बता दें कि कुछ गलत होने जा रहा है। प्रिवेंटिव यानी होने से पहले। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, यानी आपने पहले ही सेग्रीगेट किया हुआ है, फ्रॉड हो ही नहीं सकता। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ के ऊपर आपने कंट्रोल लगाए हुए हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी, एम्प्लॉय हायर होगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे पिछले वाले एम्प्लॉयर से, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जिसकी मदद से पहले पता चल जाएगा बंदा ईमानदार है या नहीं है। और पिछले एम्प्लॉयर से पूछेंगे भी कि जनाब इनका रिकॉर्ड कैसा था, फोन करके पूछेंगे। तो अगर इस तरह का आपने कंट्रोल लगाया हुआ तो इसको हम कहेंगे ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, यानी रिस्क या फ्रॉड होने से पहले ही हमने इसका ख्याल रखा है कि ऐसा होने ही ना पाए। दूसरी चीज जो है वो है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल वो है कि जब कुछ गड़बड़ हो रहा हो उस वक्त ही पिक कर लें कि यहाँ गलत हो रहा है, जैसे कि कैमरे को वॉच करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर बैठा हो, तो ये हमारा डिटेक्टिव कंट्रोल है। लेकिन मसला ये कि डिटेक्टिव कंट्रोल बाज़ औक़ात हमें उस वक्त डिटेक्ट करके बताते हैं जब चोर चोरी करके भाग चुका होता है। जैसे रिकॉन्सिलिएशन है, तो रिकॉन्सिलिएशन अगर मैं कर लेता हूँ और मुझे पता चलता है कि बैंक का अकाउंट कुछ और कह रहा है और मेरा अकाउंट कुछ और कह रहा है, तो ये तो काम हो चुका है, तो होने के बाद ही हो रहा है ना। तो अच्छे कंट्रोल प्रिवेंटिव है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव कंट्रोल भी लगाने पड़ते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन वगैरह। ठीक है जी, तो ये सारा होता है, रिकॉर्ड टैली करना, ये सारी बातें। तो ये होता है जब आप डिटेक्ट होने के बाद आपको अंदाजा हो जाए। तो प्रिवेंशन जो है वो बिफोर हैपनिंग कंट्रोल करती है और डिटेक्टिव जो है वो काम होने के बाद बताता है कि ये काम गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी दोनों होने चाहिए। करेक्टिव कंट्रोल वो है कि जब वेरीफाई हो जाता है कि समथिंग गोज रॉन्ग एंड नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई इट, प्रोसीजर चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, चूंकि गड़बड़ हो गई है, कोई पासवर्ड चेंज करो, आके किसी ने हमारा पासवर्ड हैक कर लिया है, तो ये है करेक्टिव कंट्रोल। डाटा लॉस्ट हो गया तो डाटे की रिकवरी करो, तो ये करेक्टिव है। तो अगर कोई रिस्क से पहले सोचे तो प्रिवेंटिव, और रिस्क गुजर जाने के बाद हुआ तो डिटेक्टिव, और जब वेरीफाई हो गया तो फिर ये हो गया बिल्कुल ही करेक्टिव साइंस पे आ गया कि इसको हमने करेक्टिव कंट्रोल कह दिया। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया जी आपका जो दोनों चीजें हमने कही थी, तीनों चीजें हमने जो कही थी, तो ये आपकी यहाँ पे क्लियर हो। अब ये है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। अब इसके अंदर एक चीज है कि हम जब कंट्रोल्स लगाते हैं तो हमारे पास कौन सी साइंस है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा कंट्रोल हमने लगाना है। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई साइंस मौजूद है, तो वो हमें जरा पता होना चाहिए कि क्या साइंस है उसकी, किस तरह से हमने उसको डील करना है, तो ये भी एक जरूरी बात होती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या तरीकाकार जो है अडॉप्ट किया जाता है। बात सुने, तो ये जरा आपको बताना है कि क्या तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाता है यहाँ पे। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये बच्चों मैं आपको बता रहा था कि करेक्टिव कंट्रोल जो है वो क्या है। अब यहां तक बात हमें जो है वो समझ आ गई है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कंट्रोल लगाने कैसे हैं जिंदगी में। अगर कभी आप मैनेजर बनेंगे
تو آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا نا کہ جو ہے کس طرح سے آپ نے کنٹرول جو ہے وہ لگانے ہیں. تو میں ذرا دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول جو ہے وہ لگیں گے. تو میں ذرا چیک کر لیتا ہوں اس کے اندر. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کنٹرول کسی جگہ لگانا ہو تو سب سے پہلے ایک اسیسمنٹ کریں. اسیسمنٹ کریں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ رسک ہمارے سامنے آ گیا, ایکسپوجر آف رسک ہو گیا, یہ رسک فیس کرنا پڑ گیا, تو کتنی بڑی فیلئر ہوگی. اگر سارے کنٹرول فیل ہو گئے اور یہ رسک سامنے آ گیا تو کتنی بڑی فیلئر ہوگی. اب وہ جتنی بڑی تھریٹ ہے, جتنا بڑا رسک ہے, اتنا بڑا کنٹرول لگانا پڑے گا. تو سلیکشن آف انٹرنل کنٹرول ٹائپ اینڈ لیول اینڈ اسٹرکٹنس کا اندازہ یہاں سے لگے گا کہ جتنا بڑا خطرہ اتنا بڑا کنٹرول. تو risk related with weakness of internal control and business risk in which involve both internal and external factor can stop business activity to achieve its objective. کہ اگر یہ ایسا کوئی بڑا رسک آ گیا تو ہم اپنے مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے ہم ایک بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں جس سے آرگنائزیشن کا اتنا بڑا لاس ہو جائے گا کہ جو گول اور آبجیکٹو اچیو کرنے تھے وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اور جب ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ گولز اور آبجیکٹو اچیو کرنے مشکل ہو جائیں گے تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ لگا لیں, ہم کوئی ایسا میتھڈ لگا لیں کہ ہم اس کو کسی طرح ہونے نہ دیں. تو جتنا بڑا رسک اتنا بڑا کنٹرول. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. دیکھیے اللہ نہ کرے آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا اونرشپ ڈاکومنٹ مس پلیس ہو جائے, اونرشپ ڈاکومنٹ مس پلیس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح فرض کر لیجئے کہ آپ کے فادر کا جو مین اکاؤنٹس ہے گھر کو چلانے کا, بڑا اکاؤنٹ جس میں ساری سیونگ پڑی ہے, اس کی چیک بک چوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو گھر کی اونرشپ کے ڈاکومنٹ ہیں اور یہ جو آپ کے ابو کے مین اکاؤنٹ کی چیک بک ہے, یہ کہاں پڑی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کہاں پڑی ہے؟ ویسے بائی دی وے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کہاں پڑی ہے, کوئی بتانا چاہے مجھے. نہیں میں نے لینی نہیں ہے. علی رضا کہہ رہا ہے کہ شاید آپ کا کوئی ارادہ غلط ہے. نہیں میں اس لیے نہیں پوچھ رہا, میں نے کچھ نہیں کرنی, اللہ معاف کرے. اچھا آمنہ صداقت کو بھی شک ہو رہا ہے میرے اوپر. میں نے ویسے بات کی, ایک جنرل بات کی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پڑی ہے. حالانکہ کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آتا, آپ سے ملا نہیں ہوں, پھر بھی مجھے پتا کہ کہاں پڑی ہے. دیکھیں کیسے کمال کی بات ہے. اچھا تو عام طور پہ یہ جو بات ہے آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہاں پڑی. تو آپ کہیں گے سر آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. بالکل صحیح, اریبہ نے صحیح بتایا. یہ بینک میں ایک لاکر لیا ہوا ہے, اس لاکر کا سالانہ کرایہ دیا جاتا ہے, تو اونرشپ ڈاکومنٹ تو لاکر میں ہی پڑا ہوا, یہ تو پکی بات. اور جو چیک بک ہے وہ پڑی ہوئی ہے سیف کے اندر, زیادہ تر میٹل کی سیف ہوتی ہے, لکڑی کی سیف میں ایک وہ تالے والی ڈرار ہوتی ہے اس میں پڑی ہوتی. کیوں؟ چونکہ یہ ہائی رسک ایریا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, اس لیے آپ اسے ایسی جگہ رکھتے ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. آرگنائزیشن میں چلیں آپ بات کر لیتے ہیں, ہم آئی سی ایم ایف کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئی سی ایم اے پی کی بات کر لیتے ہیں. آئی سی ایم اے پی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جہاں پہ ہمارا پرائیویٹ ڈیٹا پڑا ہوا. ٹھیک ہے جی, ہمارے نیم ہے, ہمارا ایڈریس ہے, اور سب سے بڑی بات ہماری پکچرز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, تو کوئی ایڈورٹیزمنٹ بنانی ہو اور میرے جیسے شریف آدمی کی پکچر لگا کے باہر وہ کہیں جی کہ دیکھیں جی یہ, یا مجھے ایز اے ماڈل پریزنٹ کر دیں, آپ آمین کہہ دیں, تو جناب کیا ہے کہ کیا میرے سے پرمیشن لی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بچی ہے, اس کا نمبر ہے, موبائل نمبر ہے, تو یہ کیا رسک فیکٹر نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے اوپر ہم نے اسٹرکٹ چیک لگایا ہوا, اسٹرکٹ چیک ہے اس کے اوپر. یہاں سے تو کوئی ڈیٹا ہلا نہیں سکتا, نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. کیوں؟ یہ تھریٹن ایریا ہے ہمارا, بہت محفوظ ایریا. پھر وہ ایریا جہاں پر ہم نے کوسچن پیپر ڈیولپ کر کے رکھے ہوئے اپنے سافٹ ویئر میں, اپنی ڈیٹا بیس میں, تو یہ ہمارا انتہائی سیکیور ایریا, یہاں تو ہم کسی کو گھسنے بھی نہیں دیتے.
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اتنا جتنا بڑا رسک ہے اتنا بڑا. اسی طرح ہر کمپنی نے اپنے ایسٹس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ جتنی بڑی تھریٹ ہوتی ہے اتنا بڑا رسک لگایا ہوتا ہے, اتنا بڑا کنٹرول لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر تاکہ تھریٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ جائیے گا, چیک کیجیے گا, آپ کہیں گے جی ہم نے فلاں فلاں چیز کے پیسے جمع کرانے, وہ کہیں ہمارے پاس نہیں کرانے, بینک میں جا کے کراؤ. بھائی ہمارے پاس کراؤ گے ہمیں اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا اور ہمیں اس کو حفاظت بھی کرنی پڑے گی اس کمرے کی, کہ اگر وہ مین پہ بیٹھا ہوا ہے تو باہر سے سڑک پہ آئے لوگ اور جناب ایک گن پوائنٹ پہ اسے رکھے ہمارے پیسے ہی لے جائیں, تو ہم یہ رسک کیوں لیں, جاؤ جا کے بینک میں جمع کرا, بینک والے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے, اللہ اللہ خیر سلام, تو ہم یہ رسک لیتے ہی نہیں, بینک میں جائیں. اسی طرح جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم ویریفائی. تو اس طرح امپلیمنٹیشن آف کنٹرول کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ if all and not met and we face a threatening risk, تو ہمارے ایکسپوجر ہو گیا, خطرہ ہمارے سامنے آ گیا, تو کتنا بڑا خطرہ ہوگا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ یہ کریں کہ اس خطرے کے پیش نظر یہاں پہ ہم ایسا کوئی چیک لگائیں, ایسا کوئی نظام بنائیں جس کے اندر جو رسک فیکٹر ہے وہ منیمائز ہو جائے, کم سے کم ہو جائے. اب پھر بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو سمجھ آئی ہے تو یہ سوال دیکھ لیتے ہیں. Which of the subsequent would be classed as preventive control؟ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کریکٹیو کنٹرول, پریونٹیو کنٹرول, ڈیٹیکٹیو کنٹرول. اب اس میں سے ہمیں پریونٹیو کنٹرول بتا دیجئے کون سے والا. تو سب بچوں نے جواب دینے شروع کر دیے, میں دیکھتا ہوں کہ جواب کیا آیا ہے میرے پاس. تو ابھی جواب آنے شروع ہو گئے ہیں. لیٹ می سی جواب کیا آ رہے ہیں. تو عثمان شیخ نے اے پک کیا ہے, ملک عبداللہ نے اے پک کیا ہے, اور کوئی بچہ؟ جی شاباش. آمنہ نے اے, اریبہ نے بھی اے پک کیا ہے, تو موسٹلی بچوں نے, خاور یعقوب نے بھی اے پک کیا ہے. تو دیکھیں گے اے کیوں پک کیا ان بچوں نے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ have a supervisor present on the every shop floor at all that time. تو ظاہری بات ہے جب ہر وقت سپروائزر موجود رہے گا تو انوائرمنٹ کنٹرول میں رہے گی, اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہوتے ہی پتہ لگ جائے گا. تو یہ پریونٹیو کنٹرول ہے, یہ پریونٹیو کنٹرول ہے. جبکہ اسٹیٹمنٹ ریکونسلیشن جو ہے اگر گڑبڑ نکل بھی آئی تو فراڈ ہو چکا ہوگا. کیا حال ہے؟ منتھلی انوینٹری چیک بھی کر رہے ہیں تو منتھ کے اینڈ پہ کر رہے ہیں نا, اگر اس میں کوئی کمی بیشی آ چکی ہے تو اب تو کام ہو چکا ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور اسٹیبلشنگ پروسیجر فار irrecoverable debt collect. تو irrecoverable debt کا مطلب یہ کہ اب تو irrecoverable ہو چکا ہے, بیڈ ڈیٹ میں جا چکا ہے. کیا حال ہے؟ اب آپ پروسیجر بنا رہے ہیں, تو یہ تو کریکٹیو کنٹرول ہے, بلکہ جو ہونا تھا ہو گیا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو چاہے کیا ہو گیا, تو چڑیاں چگ گئی کھیت, تو اب تو کھیت چگا جا چکا ہے, اب پروسیجر ہی چینج ہو سکتے ہیں. لیکن اب ایک سوال اور بھی ہے میرا جو کامن سینس کا ہے کہ ایوری نائٹ دا لاسٹ انڈیویجول ڈپارچر دا آفس پریمیسز نیڈ ٹو سوئچ آن دا سیکورٹی الارم. دا کنٹرول بلونگس ٹو وچ آف دا فالوئنگ کیٹیگریز. تو وہ جو جائے گا آخر میں وہ الارم کو سوئچ آن کر کے جائے گا. تو یہ کس قسم کا کنٹرول ہوا جی؟ تو زیادہ تر بچے جو ہیں اس کو جو کہہ رہے ہیں, زیادہ تر بچے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا جی, اس کو ہم کہتے ہیں یہ فزیکل کنٹرول ہے. فزیکل کنٹرول کیوں ہے جی؟ یہ فزیکل کنٹرول اس لیے ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہونا, ٹھیک ہے جی, سٹیل بار کا دروازہ لگانا, سٹیل بارز والا دروازہ لگانا, ڈور لگانا, ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح تالے لگانا, لاکس لگانا, یہ سارے فزیکل کنٹرول ہیں. سیکورٹی گارڈ ہو گیا, ایون کیمرہ بھی فزیکل, اور یہ جو الارم ہے یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فزیکل کنٹرولز. یہ باقاعدہ طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوا, ویسے سی سی ٹی وی ہو گیا یا اس طرح کے جو کنٹرول ہیں فزیکل کنٹرولز ہوتے ہیں. کی لاکس اینڈ کیبنٹس یہ فزیکل کنٹرولز کہلاتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے, ایک کوشچن اور بھی ہے. مسٹر جمیل از اے پیبل کلرک ان اے لارج مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ایڈم موٹرز. ون آف ہر ڈیوٹیز, ہر نہیں ہونا چاہیے, ہز ہونا چاہیے یار, لڑکی تھوڑی. ون آف ہز ڈیوٹیز is to write down the purchase ledger, but he is not authorized to make payments to supplier. اصل میں آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ تھوڑی غلطیاں ہوتی ہیں, جیسے یہ ہر لکھا ہوا ہے, شی لکھا ہوا.
تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو جب لکھتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کاپی رائٹ وائلیشن نہ ہو، اس لیے تھوڑا سی چینج کرتا ہوں، تو میری اس وقت جلدی میں یہ رہ جاتی ہیں. اچھا بچوں، اور کمپوز بھی کراتا ہوں کسی بچے سے تو وہ بھی ذرا ماشاءاللہ کیئرفل نہیں کرتا. اچھا بچوں، مسٹر جمیل از پیبل کلرک ان اے لارج مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن Adam Motors. One of his duties is to write up the purchase ledger, but he is not authorized to make payments to supplier. This is an example of important general principle known as. ایک کام کر سکتا ہے، ایک اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا، یعنی وہ رائٹ اپ کر سکتا ہے، پیمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ کس طرح کا کنٹرول لگا دیا ان لوگوں نے، ان چاروں میں سے؟ تو سب بچوں نے بی چوز کیا ہے، آمنہ صداقت نے چوز کیا ہے، شیخ عثمان نے چوز کیا ہے. اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے آپ کے کیا نام لیتے ہیں، ایک منٹ لیٹ می سی. تو یہاں پہ جو ہے اس طرح کا بات جو ہے یہ اس وقت جو ہے ہمیں کافی بچوں نے ڈسکس کی ہے. تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہے. ایک کام کر سکتے ہیں، ایک نہیں کر سکتے. اور سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کو ذرا ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں کیا ہے. تو سیگریگیشن ڈیوٹی یہ تھا کہ جناب آپ نے 3 چیزیں الگ کر دینی ہے. کام کی اجازت جو دے رہا ہے اتھارٹی، وہ کسی اور کو دے دیں. کام کا ریکارڈ جو ہے یا ریکارڈ کیپ کرنا یہ کسی اور کو دے دیں. اور جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی اس کی کسٹڈی کسی اور کو دے دیں. تو یہ تینوں چیزیں الگ الگ کر دی جائیں تو اس کو ہم سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کہتے ہیں. تو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کروشل کام جو ہے اس میں سے سارا کام جو ہے ایک بندے کو نہ دے دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو تینوں کام ایک ہی بندے کے پاس ہوں اور وہ بندہ جو ہے بورے والے کا ہو یا چشتیاں کا ہو. نہیں ہے، مذاق کر رہا ہوں. اور وہ جناب اکیلا بندہ جو ہے وہ اس نے پلان کیا ہو تو وہ تو سارا کچھ لوٹ لے گا. لیکن جب 3 بندے ہوں گے تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ بورے والا کا ہے، ایک بندہ کراچی کا ہے اور ایک بندہ لاہور کا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے ہی کرپٹ ہوں. کوئی ایک آدھا بندہ ایماندار نکل آیا تو دونوں کو روک لے آئے، 2 ایماندار ہوئے تو ایک دوسرے کا بھی ایمان سلامت ہو جائے. تو یہ اس کا مقصد ہے ہمارا. تو یہ بچوں سیگریگیشن آف ڈیوٹیز آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا جن بچوں نے دیا ہے. آئی اپریشیٹ دیئر کہ انہوں نے کافی اچھا کام کیا. اب یہ اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں جی تھوڑا سا اپنا نالج انہانس کر لیں اور کانٹیجنسی کنٹرول پہ بھی بات کر لی جائے، جس کو آپ نے ابھی کریکٹیو کی سینس میں بھی پڑھا ہے. کریکٹیو کی سینس میں بھی آپ نے پڑھا کریکٹیو کنٹرول. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے کانٹیجنسی آ جاتا ہے، کہتا ہے which of would be classed as a contingency control in an information system. انفارمیشن سسٹم میں اس میں سے کانٹیجنسی کنٹرول کون سا ہے؟ تو کانٹیجنسی کنٹرول وہ ہوتا ہے جب ایکچوئل کنٹرول فیل ہو جائے. کانٹیجنسی کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ جب ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ فیل ہو جائے. تو جب ایکچوئل کنٹرول فیل ہو جائے تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ اگر تو آپ پاسورڈ اونلی ایکسیس ٹو دا سسٹم، تو یہ تو پہلے ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کانٹیجنسی نہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں پرو ایکٹیو کنٹرول ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریکاشنری کنٹرول ہے، یعنی پریونٹیو کنٹرول ہے ایکچولی پاسورڈ وغیرہ لگانا. لیکن سسٹم ریکوری پروسیجر، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہو چکی ہے. اب گڑبڑ ہونے کے بعد جو ہے عبداللہ نے بھی، شیخ عثمان نے بھی، آمنہ صداقت نے بالکل صحیح جواب دیا کہ یہ جو ہے بھی بنتا ہے، جو کہ سسٹم ریکوری. اب گڑبڑ تو ہو گئی، ڈیٹا ضائع ہو چکا ہے یا کرپٹ ہو چکا ہے، اب ہماری کوشش ہے کہ اس کی ریکوری کر لیں. تو یہ جو ہے ریکوری والا جو معاملہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارا کانٹیجنسی کنٹرول. کے گڑبڑ جو ہونی تھی ہو گئی، اب آگے جو مسئلہ ہے اس کو کسی طرح سے ٹھیک کیا جا سکے. اب آگے آ جاتے ہیں انٹرنل چیکس. یہ بھی انٹرنل کنٹرول کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی انٹرنل چیکس ورکس انڈر انٹرنل کنٹرولز. انٹرنل چیکس ورکس انڈر انٹرنل کنٹرولز. اب جو انٹرنل چیکس کا معاملہ اوبویسلی یہ ذرا کچھ تھوڑا تفصیل بھی زیادہ ہے، پھر اس کے آگے کچھ ایم سی کیوز بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اب جو ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. لیٹ می سی دا ٹائم، کہ سو وقت کیا ہوا ہے میرے پاس، 1 منٹ. تو اس وقت میرے پاس جو ٹائم ہوا ہے وہ ہوا ہے 4:19. کوئی تقریباً میرے پاس 10-1 منٹ تو ہیں، لیکن 10-1 منٹ سفیشینٹ نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ میں اگلی کلاس میں آپ کو انٹرنل چیکس جو ہیں وہ پڑھاؤں گا. تو انٹرنل چیکس جو ہیں یہ کل لیکچر نہیں لیں گے، لیکچر آپ کا سنڈے کو لیں گے 2:30 بجے. ٹھیک ہے جی؟ تو آئی ہوپ کہ سنڈے کو آپ پڑھ لیں گے لیکچر. کیا خیال ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ گھر سے ہی پڑھنا ہے آپ نے، کون سا کوئی جانا ہے کہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو سنڈے کو پھر انشاءاللہ
کر لیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک فیڈ بیک آ جائے کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا. میں تو اپنی پوری کوشش کی سیگریگیشن بھی سمجھا سکوں, پروسیجر بھی سمجھا سکوں. تو لیٹ می سی کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو اریبا کہہ رہی ہیں اوکے نو پرابلم, اور اٹس بیوٹیفل اور سپرب. تو یہ بڑے اچھے کمنٹس ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ لوگوں کو میرا لیکچر پسند آ گیا. تو یہ ہے سچویشن. تو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سنڈے کو. تو سنڈے کو انٹرنل چیک سے بات کریں گے, لیکن ابھی ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ میں نے آپ کو سکھانا ہے. وہ یہ سکھانا ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز سکھانی ہے جس کو عام طور پہ کہتے ہیں فراڈ. اب آپ حیران ہوں گے کہ یار سر کیا بات کر رہے ہیں, فراڈ سکھانے. نہیں, میں فراڈ نہیں سکھانا, میں نے فراڈ کنٹرول کرنا سکھانا ہے آپ کو, کہ فراڈ کنٹرول کیسے کرتے ہیں. تو کنٹرول کرنا تب ہی آئے گا نا جب فراڈ کرنے کے طریقوں کا پتہ ہوگا. تو تھوڑا سا میں آئیڈیا دوں گا کہ کس کس طرح کے فراڈز آج کل کے دور میں ہو رہے ہیں. ان فراڈز کو اندازہ کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کس کس طرح کے کنٹرول جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اس طرح انٹرنل کنٹرولز کا ایک اور ریکٹیفائڈ آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا, اور اس کے اندر میں 5 سے 7 ڈفرینٹ ٹائپ کے فراڈز آپ کو سمجھاؤں گا جو آپ کے لیے کافی ورکیبل ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے سنڈے والے دن. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کہ آج تک جتنی بھی تھیوریز آپ نے پڑھی ہیں نا, اس کے اندر آپ کو پڑھنے پہ لگایا ہے ریسرچرز نے. آپ کو پڑھنے پہ لگایا کس نے؟ ریسرچر نے. لیکن پہلی دفعہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں فراڈیوں نے بھی پڑھنے ڈال دیا ہے. یعنی انہوں نے بھی ہمیں کچھ اپنی ریسرچز بتائی ہیں کہ اس طریقے سے فراڈ کیے ہیں کہ سیکھنا پڑتا ہے یہ فراڈ ہوتا کیسے. تو یہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ ساتھ سنڈے کو, اور پھر اس کے حوالے سے کنٹرولز کی اپلیکیشن پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ سی یو آن سنڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.